تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم
وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. صدق الله العلي العظيم. صدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک نعرے سلوات بھیجیں خدا اور ایک مطلب اور دو شعر ملوا سے. تیرگی دم توڑے گی اشک عزا کے سامنے. تیرگی دم توڑے گی اشک عزا کے سامنے. رکھ دیا میں نے چراغوں کو ہوا کے سامنے. رکھ دیا میں نے چراغوں کو ہوا کے سامنے. اور تشنگی نے پانی کو سولی چڑھا کر رکھ دیا. تشنگی نے پانی کو سولی چڑھا کر رکھ دیا. حضرت عباس غازی کی وفا کے سامنے. حضرت عباس غازی کی وفا کے سامنے. ایک ہی انکار کے جھونکے میں باطل اڑ گیا. ایک ہی انکار کے جھونکے میں باطل اڑ گیا. آج تک کوئی نہ آیا کربلا کے سامنے. آج تک کوئی نہ آیا کربلا کے سامنے. رکھ دیا میں نے چراغوں کو ہوا کے سامنے. محشر میں کام آئے گی مجلس حسین کی. محشر میں کام آئے گی مجلس حسین کی. جنت میں لے کے جائے گی مجلس حسین کی. میں گزار ہوں جناب راجہ بھائی سے کہ تشریف لیں. ایک نعرہ سلوات. درود بھیجے محمد والے محمد پہ آپ لوگ. کرب و بلا میں رو کے یہ کہتی تھی فاطمہ. کرب و بلا میں رو کے یہ کہتی تھی فاطمہ. خنجر میرے حسین پہ عیش
نہ چلا ہے 3 دن کی پیاس سے سوکھا ہوا گلا خنجر میرے حسین پہ عشمر نہ چلا چکی چلا کے پالا ہے میں نے حسین کو عشمر چھوڑ دے میرے اس دل کے چین کو دیتی ہوں تجھ کو خالق اکبر کا واسطہ خنجر میرے حسین پہ عشمر نہ چلا دیکھا ہے کتنی بار یہ منظر بطول نے بوسے لیے ہیں اسی کے گلے کے رسول نے یہ جان مصطفیٰ ہے تجھے کیا نہیں پتا خنجر میرے حسین پہ عشمر نہ چلا درود بھیجیں محمد والے محمد پہ آپ لوگ اب میں گزارش کرتا ہوں جناب جاوید صاحب سے کسی کو ایک نعرہ صلوات نعرہ صلوات آغوش لحد میں جب کہ سونا ہوگا آغوش لحد میں جب کہ سونا ہوگا جز خاک نہ تکیا نہ بچھونا ہوگا تنہائی میں آہ کون ہوے گا نیز تنہائی میں آہ کون ہوے گا نیز ہم ہویں گے اور قبر کا کونا ہوگا آغوش لحد میں نعرہ صلوات جب رن میں زخمی ہو گئے سلطان بحیر و بر جب رن میں زخمی ہو گئے سلطان بحیر و بر حسرت سے ہاتھ گھوڑے کی گردن میں ڈال کر کہنے
حسین کچھ آتا نہیں نظر کہنے لگے حسین کچھ آتا نہیں نظر لے چل مجھے تو اکبر مہرو کی لاش پر لے چل مجھے تو اکبر مہرو کی لاش پر اے اسب باوفا میرے دل کو قرار دے اس کا صلہ تجھے شہ دلدل سوار دے گھوڑا قدم قدم سوے مختل ہوا رواں پہنچے نہ شہ کے زخموں کو تا صدمہ تکاں ایک نوجوان کی لاش پر ٹھہرا وہ بے زباں ایک نوجوان کی لاش پر ٹھہرا وہ بے زباں بو سونگھ کر حسین پکارے یہی ہے ہاں بیٹھا جو ذوالجلال تو آپ اترے زین سے دو ہاتھ کانپتے ہوئے اٹھے زمین سے جبرن میں زخمی ہو گئے سلطان بحر بر نعرہ صلوات کربو بلا کے ماہ منور تجھے سلام جلتی زمین پہ لاش بے سر تجھے سلام رو کر حسین کہتے تھے بیٹے کی لاش پر رو کر حسین کہتے تھے بیٹے کی لاش پر صغرا نے خط میں لکھا ہے اکبر تجھے سلام کربو بلا کے ماہ منور تجھے سلام ٹکڑے تیرے بدن کے سمیٹے حسین نے ٹکڑے تیرے بدن کے سمیٹے حسین نے پامال لاش قاسم مضطر تجھے سلام کربو بلا کے ماہ منور تجھے سلام مقتل میں ڈھونڈتی ہے
مقتل میں ڈھونڈتی ہے نگاہیں رباب کی، ماں کے قرار اے علی اصغر تجھے سلام، کرب و بلا کے ماہ منور تجھے سلام، زینب کے سر سے خون سے جو لعل ہو گئی، زینب کے سر کے خون سے جو لعل ہو گئی، اے دختر رسول کی چادر تجھے سلام، کرب و بلا کے ماہ منور تجھے سلام، جلتی زمین پہ لاش بے سر تجھے سلام، تجھے سلام۔ کہ میرا سر اس لیے اونچا بہت ہے، میرا سر اس لیے اونچا بہت ہے، در عباس پہ جھکتا بہت ہے، در عباس پہ جھکتا بہت ہے۔ میں گزار ہوں جناب ضمیر بنارسی صاحب سے تشریف لیں اور مولانا حسنین باغچی صاحب تشریف فرما ہیں۔ اختصار مولانا آگے نا ذرا۔ ہاں ہاں ایک سلوات پڑھیں۔ بے روح کبھی اپنی عبادت نہیں کرتے، بے روح کبھی ایسی عبادت نہیں کرتے، ہم لوگ کبھی ایسی حماقت نہیں کرتے، تو یہ کیسے مسلمان ہے جو سجدے میں پڑے ہیں اور سید سجاد سے الفت نہیں کرتے۔ سلوات پڑھیں۔ نبی کا نور شہ مشرقین کہتے ہیں، نبی کا نور شہ مشرقین کہتے ہیں، علی و فاطمہ زہرا کا چین کہتے ہیں، تو یزید نام ہے دنیا
کی ہر نجاست کا طہارتوں کے خدا کو حسین کہتے ہیں، طہارتوں کے خدا کو حسین کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں۔ فاطمہ کی گود میں دو لولو مر جان ہے، فاطمہ کی گود میں دو لولو مر جان ہے، قرآن کا مشتا یہ بولتا قرآن ہے، ہر نواسے کا تعارف ہوتا ہے نانا سے پر، تو نواسا وہ ہے جو خود نانا کی پہچان ہے۔ اب میں قائم غازی پوری صاحب سے گزارش کروں گی تشریف لیں۔ اختصار کے ساتھ مولانا صاحب تشریف فرما ہے۔ ایک نعرہ صلوات مولانا صاحب بیٹھے۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں پھر۔ شاید مجھ سے سماعت فرمائیں کہ ایک نظر ہم پہ بھی تقدیر بنانے والے، ایک نظر ہم پہ بھی تقدیر بنانے والے، ہم بھی ہیں پرچم عباس اٹھانے والے، ہم بھی ہیں پرچم عباس اٹھانے والے، تو دل یہ کہتا ہے کہ پلکوں پہ بٹھا لوں ان کو، دل یہ کہتا ہے کہ پلکوں پہ بٹھا لوں ان کو جو ہیں اس مجلس شبیر میں آنے والے، دل یہ کہتا ہے کہ پلکوں پہ بٹھا لوں ان کو جو ہیں اس مجلس شبیر میں آنے والے، اور چرم سے اور کے لٹا کے راہ شہادت میں زندگی یہ لوگ، کربلا کے 72 شہداء کے حوالے سے کہ لٹا کے راہ شہادت میں زندگی یہ لوگ، بلند کر گئے معیار بندگی یہ لوگ، ہے کربلا کے شہیدوں کی کائنات الگ، ہے کربلا کے شہیدوں کی کائنات الگ، بجھے چراغوں سے دیتے ہیں روشنی یہ لوگ، ہے کربلا کے شہیدوں کی کائنات الگ، بجھے چراغوں سے دیتے ہیں روشنی یہ لوگ، اور غرور و ظلم و ستم کے سلگتے صحرا میں، غرور و ظلم و ستم کے سلگتے صحرا میں شہادتوں کے چمن کو سجا گئے شبیر، غرور و ظلم و ستم کے سلگتے صحرا میں شہادتوں کے چمن کو سجا گئے شبیر، تو یزیدیت کے سمندر میں روزے عاشورہ نماز ڈوب رہی تھی بچا گئے شبیر، یزیدیت کے سمندر میں روزے عاشورہ نماز ڈوب رہی تھی بچا گئے شبیر، اور آخری چار مصرے کے دو دریا معجزن ہیں سورہ رحمان میں، دو دریا معجزن ہیں سورہ رحمان میں،
اور اس دریا سے نکلے لولو و مرجان دو. دو دریا معجزن ہیں سورہ رحمان میں، اور اس دریا سے نکلے لولو و مرجان دو. تو قلب پیغمبر پہ اترا ایک ہی قرآن، مگر قلب پیغمبر پہ اترا ایک ہی قرآن، مگر فاطمہ کی گود میں ہے بولتے قرآن دو. قلب پیغمبر پہ اترا ایک ہی قرآن، مگر فاطمہ کی گود میں ہیں بولتے قرآن دو. کہ جب بھی زندگی میں آتے ہیں غم، جب بھی زندگی میں آتے ہیں غم، مجلس حسین کر لیتے ہیں ہم، مجلس حسین کر لیتے ہیں ہم. اب میں گزار ہوں علی جناب مولانا حسنین باقری صاحب سے کہ تشریف لیں اور مجلس کو خطاب فرمائیں. ایک نعرے حیدری، آواز بلند، ایک صلوات. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین رحمت للعالمین، ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم وقاتلیہم اجمعین. اما بعد، قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وآتینا لقمان الحکمۃ وإذ قال لقمان لابنہ وهو یعظہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. ووصینا الانسان بوالدیہ. صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد. گزارش ہے ایک دفعہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ قل اللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم سید ذکی حیدر ابن سید ذوالفقار حیدر صاحب کی روح کو ایصال فرما دیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کذالک اللہ ربی صدق اللہ العلی العظیم. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد.
ایک مرد مومن کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، اور اسی ایصال ثواب کی غرض سے سورہ مبارکہ لقمان کی آیات آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہیں۔ آیت نمبر 12 سے 10-12 آیتیں مسلسل جناب لقمان کی نصیحتوں کا تذکرہ ہے، بہت سے افراد کی سنی ہوئی آیتیں ہیں۔ ان آیات کے ذیل میں چند باتیں بیان کرنے کی کوشش ہوگی، اور آغاز یہاں سے ہے کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی۔ اگر سورہ لقمان کو ہم دیکھیں، سورہ نمبر 31 ہے، 31 نمبر سورہ، اور اس کی 12ویں آیت سے گفتگو شروع ہو رہی ہے، یعنی جناب لقمان کی نصیحتوں کو جو خداوند عالم نے بیان کیا ہے آیت نمبر 12 سے۔ البتہ ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے، کبھی کبھی بہت دور سے یہاں کی آواز بہت صاف سنائی دے رہی تھی، لیکن جو اصل مجمع ہوتا ہے اسی کے لیے کبھی مسئلہ ہو جاتا ہے کہ آواز صحیح پہنچنا ہے۔ حالانکہ اگر ایسی جگہوں پر دونوں طرف مائک کا اہتمام ہو جائے تو اس لیے کہ اصل جو سامنے بیٹھا مجمع ہے وہی ہے، اور اگر وہی مجمع صحیح طور پر بات نہ سن سکے تو پورے شہر کو بھی ہم سنا دیں تو فائدہ نہیں ہو پاتا ہے۔ لہٰذا اگر اس طریقے کا انتظام ہو جائے، کم از کم اندر بیٹھنے والوں کو صحیح سنائی دے۔ اب جتنی دیر سے میں بیٹھا تھا اب تو بہرحال آواز کچھ کم ہوئی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا پڑھا جا رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد، قریب کرتے ہیں گونجتی ہے۔ ایک اور صلوات پڑھ دی بر محمد و آل محمد۔ آیت کا اعلان ہے، ذیل میں چند باتیں ہوں گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی۔ ظاہری اعتبار سے حکمت سے مراد علم بھی لیا گیا ہے، لیکن بہت سی روایتوں میں اس آیت کی تفسیر میں حکمت سے مراد معرفت امام ہے، یعنی اپنے زمانے کے امام کو پہچان لینا۔ زمانے کے امام کی معرفت سے مراد اس وقت کون اللہ کی حجت روئے زمین پر ہے اسے پہچان لینا۔ جناب لقمان کے لیے قرآن کا تذکرہ ہے کہ ہم نے انہیں معرفت عطا کی ہے، یعنی انسان کے لیے ایک بہت عظیم نعمت اپنے زمانے کے امام کو پہچان لینا ہے۔ انسان کے لیے اللہ کے احسانات میں سے ایک بہت بڑا احسان زمانے کے امام کی معرفت ہے، اور دوسری طرف بہرحال اس سے مراد حکمت سے علم بھی لیا جا سکتا ہے۔ اس ذیل میں چند باتیں عرض کروں گا، اور اس کے بعد یہ ہے کہ انشکر للہ۔ دیکھو یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ اگر ہم نے عطا کیا ہے تو تم اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کے شاکر بنو، اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ احساس نعمت اگر ہے تو اللہ کا شکر بھی ہو۔ اگر یہ احساس ہے کہ اللہ نے کچھ دیا ہے تو اس کے اوپر شکر پروردگار بھی ہو۔ اور ایک قانون قرآن نے بیان کیا ہے کہ کبھی یہ غلط فہمی نہ ہو کہ اللہ کو، ہمارے دین کو ہمارے شکریہ کی ضرورت ہے، یا ہمارے شکریہ سے اللہ کا یا اس کے دین کا کوئی فائدہ ہے۔ نہیں، ہرگز ہرگز نہیں۔ شکریہ سے قرآن نے کہا کہ ومن یشکر فإنما یشکر لنفسہ، جو بھی شکریہ ادا کرتا ہے وہ اپنے لیے شکریہ ادا کرتا ہے، یعنی شکریہ کا فائدہ خود شکریہ ادا کرنے والے کا ہے۔ شکریہ ادا کرو گے تو فائدہ اٹھاؤ گے، اور اس کے بعد ہے ومن کفرا، جو شکری کرے گا، کفران نعمت کرے گا، فإن اللہ غنی حمید، اس ناشکری سے اور ناقدری سے اللہ کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ یعنی شکر ادا کرو گے تو تمہارا فائدہ ہے، ناشکری کرو گے تو تمہارا ہی نقصان ہے۔ نہ تو تمہارے شکریہ سے اللہ کا کوئی فائدہ ہے، نہ تمہارے شکریہ کہ اللہ کو کوئی ضرورت ہے، نہ تمہارا شکریہ اللہ چاہتا ہے، اور اسی طریقے سے تمہاری ناشکری سے بھی اللہ کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ۔ اب یہاں سے نصیحتوں کا تذکرہ ہے کہ اب اس وقت کو یاد کرو کہ جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، وَهُوَ يَعِظُهُ، اور در حقیقت وہ اپنی اولاد کو نصیحت کر رہے تھے، اور یہیں سے نصیحتوں کا تذکرہ ہے۔ یا بنی لا تشرک باللہ، میں ابتدا میں وہ آیات آپ کے سامنے تلاوت کر دوں، انشاءاللہ اس کے بعد اسی ذیل میں چند باتیں بیان ہوں گی۔ یا بنی لا تشرک باللہ،
اے میرے لال یعنی اللہ جناب لقمان کی نصیحتوں کو قرآن میں ہم سب کے لیے بیان کر رہا ہے۔ نصیحت پہلی یہ ہے کہ یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے لال دیکھو ہرگز ہرگز اللہ کا کسی کو شریک نہ بناؤ، لا تشرک باللہ، ہرگز شرک نہ کرو، ان الشرک لظلم عظیم، اور یہ معلوم رہے کہ سب سے عظیم ظلم، سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ اور پھر درمیان میں نصیحتوں کا آغاز ہوا، ایک نصیحت اللہ نے بیان کی، سب سے پہلی نصیحت، بنیادی نصیحت، اہم نصیحت، جہاں سے نصیحتوں کا آغاز ہو، جہاں سے ایک باپ کی ذمہ داریاں شروع ہوں، جہاں سے ایک بزرگ کی ذمہ داریاں شروع ہوں، جن باتوں سے نصیحتیں شروع ہوں، ان میں پہلی نصیحت یہ تھی کہ ہرگز اللہ کا شریک نہ بناؤ، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرو، اللہ کو ایک مانو، اللہ کی توحید کے قائل ہو جاؤ اور حقیقی معنی میں توحید پرست بن جاؤ۔ اور درمیان میں روک کر 2 آیتیں ہیں اور اس کے بعد پھر نصیحتیں ہیں، یہ قابل توجہ ہے، اللہ کی وحدانیت کے سلسلے میں، توحید کے سلسلے میں نصیحت ہے، لیکن اس نصیحت کو اللہ نے بیان کیا اور اس کے بعد 8-10 نصیحتیں اور ہیں، ان نصیحتوں کو بیان کیا جائے گا، لیکن درمیان کی 2 آیتیں ہیں۔ اور یہ بھی یقین رہے کہ آج ہمارے ہاں جو قرآن ہے، یہ قرآن یہ تو مسلم ہے کہ جس حساب سے قرآن نازل ہوا ہے اس ترتیب کے حساب سے مرتب نہیں ہے، یعنی جس حساب سے قرآن کا نزول ہوا ہے کہ جو پہلے آیت نازل ہوئی ہو سب سے پہلے ہو اور اس کے بعد والے اس کے بعد ہو، یعنی نزول کے اعتبار سے اس کی ترتیب نہیں ہے۔ 23 سال میں یہ قرآن نازل ہوا ہے۔ مثال کے طور پر پہلی آیت اقرا بسم ربک ہے جو 30ویں پارے میں ہے، آخری آیات میں سے مثلاً الیوم اکملت لکم دینکم ہے، وہ 5ویں پارے میں ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ قرآن میں اس وقت جس حساب سے نازل ہوا ہے ویسے نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ترتیب قرآن پیغمبر کی ترتیب دی ہوئی ہے۔ یہ توجہ رہے کہ یعنی ترتیب قرآن آج جو ہمارے درمیان کتاب ہے، یہ درمیان میں ایک جملہ یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ کتاب جو آج ہمارے درمیان قرآن کی شکل میں ہے، یہ بعد میں کسی خلیفہ کو احساس نہیں ہوا ہے، بلکہ خود نبی نے اپنی زندگی میں اس قرآن کو مرتب کرا دیا تھا۔ یعنی یہ بھی ہمیں احساس رہے، معلوم رہے کہ نبی نے اپنی زندگی میں اس قرآن کو مرتب کرا دیا تھا، یہ امت کے حوالے نہیں کیا تھا کہ امت بعد میں سوچے کہ ہاں قرآن کو جمع ہو جانا چاہیے اور قرآن کی جمع آمدی ہونا چاہیے اور قرآن منتشر رہے گا تو ہو سکتا ہے ضائع ہو جائے۔ جو احساس بعد میں لوگوں کو ہو سکتا تھا اس سے زیادہ رسول اللہ کو احساس تھا۔ یعنی یہ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ فلاں خلیفہ نے جمع کر دیا اور فلاں نے جمع کر دیا، کسی نے نہیں جمع کیا ہے بلکہ خود رسول اللہ نے جمع کروایا ہے۔ اور ساری دلیلوں میں سے ایک دلیل سامنے کی یہ ہے کہ جاتے جاتے رسول اللہ یہ کہہ کر گئے تھے انی تارکن فیکم الثقلین، جو متفق علیہ حدیث ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پیغمبر نے جملہ فرمایا تھا میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اور نبی کے الفاظ یہ تھے کتاب اللہ و عطرتی، سب سے پہلے اللہ کی کتاب اور اپنی عطرت چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو اگر یہ قرآن کتاب کی شکل میں ترتیب نہ پایا ہوتا تو پھر رسول اللہ نہ کہتے کہ میں کتاب خدا چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ لہذا کو احساس تھا اور پیغمبر نے ترتیب دلوایا ہے اور پیغمبر نے اپنے زمانے میں اس کو مرتب کروا دیا تھا۔ اہمیت خود نبی نے دی تھی یا نبی نے قرآن کو اہمیت دی ہے یا نبی والوں نے قرآن کو اہمیت دی ہے؟ یعنی جو سچے نبی والے تھے انہی نے قرآن کو اہمیت دی۔ آج تک جو قرآن زندہ ہے، قرآن جو موجود ہے، قرآن جو باقی ہے، قرآن جو تحریف سے بچا ہوا ہے، قرآن میں کوئی تحریف نہیں ہے۔ ضمناً قرآن جس طریقے سے جتنا نازل ہوا تھا اتنا ہی آج ہمارے درمیان ہے۔ عرض کیا کہ نزول کے اعتبار سے ترتیب تو نہیں ہے، لیکن جو رسول اللہ پر قرآن نازل ہوا تھا اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، اس میں کوئی تحریف نہیں ہے، اس میں کوئی کمی و زیادتی نہیں ہے۔ یعنی یہ تمام مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ ہے، اور بالخصوص یہ متفقہ عقیدہ اہل بیت اور اہل بیت کے چاہنے والوں کا ہے۔ اس لیے کہ اس 1400 سال میں رسول اللہ کے بعد سے آج تک اگر قرآن کو کسی نے تحریف سے بچایا ہے وہ یا تو آل محمد تھے، اور آل محمد کی غیبت کے زمانے میں اگر کسی نے حفاظت کی ہے وہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں۔ یعنی اگر ہم تک پہنچا ہے تو اہل بیت کا صدقہ ہے اور پھر اہل بیت کے چاہنے والوں کا ہے۔ حالانکہ یہ بھی ایک المیہ ہے کہ جنہوں نے قرآن کو بچایا ہے سب سے زیادہ تحریف قرآن کا الزام انہی کے اوپر لگتا ہے، اس لیے کہ یہ تو عجب تاریخ ہے
کہ انسان مثال کے طور پر جہاں سے توحید کا آغاز ہوا ہے، جہاں سے توحید کا پیغام پہنچا ہے، جس نے دنیا کو شرک سے بچایا ہے، جس نے دنیا کو سلیقۂ توحید بتایا ہے، آج اسی مذہب کے اوپر سب سے زیادہ شرک کے الزامات لگتے ہیں۔ یعنی یہ بھی سوچنے والی چیز ہے کہ جس نے سب سے زیادہ سلیقۂ توحید بتایا ہے، جس نے دنیا کو شرک سے بچنے کا راستہ بتایا ہے، جس سے بڑا کوئی موحد ہو نہیں سکتا تھا، جس مذہب سے خالص توحید کہیں ہو نہیں سکتی ہے، جس مذہب میں شرک کا تصور و شائبہ بھی نہیں ہو سکتا ہے، آج اگر الزام شرک کا لگتا ہے تو اسی مذہب کے اوپر شرک کا الزام لگتا ہے۔ اور یہ ان لوگوں کی طرف سے شرک کا الزام نہیں لگتا ہے جو مشرک ہیں، یہ ان لوگوں کی طرف سے الزام لگتا ہے جو بے غیرتی سے اپنے کو مسلمان کہتے ہیں۔ اور اس کا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ ہم آئے دن اس طریقے کے نمونے بھی دیکھا کرتے ہیں کہ جہاں لوگ شرک کا الزام تو بڑی آسانی سے لگا دیتے ہیں، لیکن خود ان کے تمام اعمال شرک کے اوپر، اس لیے کہ اس دور میں ہی نہیں بلکہ ہمیشہ سے ہم نے ہر دور میں دیکھا ہے کہ جہاں آپ آئیے روضے کے اوپر، پیغمبر کے روضے پر چلے جائیے، اگر پیغمبر کے روضے کو آپ بوسہ دے دیجئے تو شرک ہو جائے گا، یعنی شرک ہو جائے گا۔ آپ اہل بیت کے روضے پر چلے آئیے، بوسہ دے دیجئے، شرک ہو جائے گا۔ یعنی قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اگر متقی ہو تو ان چیزوں کا احترام کرو۔ یعنی آپ اگر حکم خدا پر عمل کرتے ہوئے پیغمبر سے متعلق چیزوں کا احترام کر لیجئے حکم خداوندی کی بنیاد پر، تو آپ کے اوپر شرک کا الزام لگ جائے گا۔ لیکن یہی شرک کا الزام لگنے والے دنیا کے بڑے ظالموں کا ہاتھ چومتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے، دنیا کے بڑے ظالموں کے آگے سر جھکاتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے، اور بے غیرتی کی انتہا تو یہ ہو جائے کہ خود اپنے کو حافظ حرمین کہنے والے تو ہاتھ چوم ہی رہے ہوں، اپنی ناموس کا بھی جسے خیال نہ ہو، جو جگہ جگہ شرک و کفر کے خالی فتوے دینا جانتا ہو، اسے جب ناموس کی فکر نہ ہو۔ یہی تو دنیا کا سب سے بڑا المیہ ہے کہ جہاں دلوں میں کفر و شرک چھپا ہوتا ہے، انسان لاکھ دوسروں پر الزام لگاتا رہے، لیکن وقت پڑنے پر وہ شرک بھی ظاہر ہوتا ہے، کفر بھی ظاہر ہوتا ہے۔ یہی تو کفر شرک ہے کہ انسان آپ کے اوپر جب توحید کے راستے پر چلے تو شرک کا الزام لگے گا، لیکن خود وہی شرک والے کام انجام دے گا۔ اس سے بڑھ کر شرک کیا ہوگا کہ آج اللہ پہ یقین نہیں ہے، امریکہ کے اوپر یقین ہے۔ اس سے بڑھ کے شرک کیا ہوگا کہ اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے، اسرائیل کے اوپر بھروسہ ہے۔ اس سے بڑھ کر بے غیرتی کیا ہوگی کہ لاکھوں ڈالر کا جہاز تو آج یہ ٹرمپ کو دے دیں گے، لیکن غزے کے اندر جہاں ہزاروں بچے موت کے دہانے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں ایک غذا کا انتظام یہ بے غیرت افراد نہیں کر سکتے ہیں۔ یعنی اس سے بڑھ کر توحید کے خلاف اور کیا کام ہو سکتا ہے؟ اور یہ آج ہمارے درس ہے کہ ہم دنیا کے بے غیرتوں کو پہچان لیں۔ یقین نہ کیے دنیا میں نہ تو اس سے بے غیرت کوئی قوم ہے، نہ اس سے کوئی ذلیل قوم ہے، اس لیے کہ آج تو دنیا میں ثابت ہے کہ کوئی ملک کا حکمراں اتنا ذلیل نہیں ہوا ہے جتنا یہ عرب حکمراں ذلیل ہو رہے ہیں۔ آج تو ہمارے سامنے ہے، اس لیے کہ جس کے پاس دولت ہو، جس کے پاس مال ہو، جس کے ساتھ پبلک ہو، جس کے 56 ممالک ہوں، آج وہ ذلت کا شکار ہو رہا ہو، آج وہ رسوائی کا شکار ہو رہا ہو، آج وہ غلامی کا شکار ہو رہا ہو، آج تو وہ سر اٹھا کر اپنی بات بھی نہ کہہ سکتا ہو، آج اسے وہی کرنا ہو جو ان کے آقا کہیں، وہی کرنا ہو جو انہیں مولا کہیں۔ یہ تو دنیا میں مار ہے۔ جو آل محمد کی مخالفت کرتا ہے وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے، آخرت میں بھی ذلیل ہوتا ہے۔ تو پہلی چیز ہے کہ یہ دین کو نہ سمجھنا، اور توحید جس راستے سے سمجھ میں آئے اس راستے کو چھوڑ دینے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ یعنی اگر اسی امت مسلمہ نے توحید پرستوں سے دین کو سمجھا ہوتا، جو توحید کا درس دینے والے تھے ان سے خدا کی وحدانیت کو سمجھا ہوتا، اگر انہوں نے آل محمد جیسے توحید پرستوں سے توحید کا درس لیا ہوتا تو آج یہ ذلت و رسوائی نہ ہوتی۔ طنز نہیں کر رہا ہوں، ایک حقیقت ہے کہ اگر نبی اور علی سے توحید کو لیا ہوتا تو آج یہ نوبت ہمارے سامنے نہ آتی۔ آج اگر آل محمد سے خدا کی وحدانیت کو لیا ہوتا تو یہ نتیجہ نہ ہوتا۔ یعنی علی جیسی ذات کے دروازے پر آئے تبھی تو معلوم ہوگا خدا کسے کہتے ہیں، علی ابن ابی طالب کو پہچانے تبھی تو معلوم ہوگا وحدانیت کسے کہتے ہیں، علی ابن ابی طالب کی عظمتوں کو سمجھیں تبھی تو معلوم ہوگا کہ اللہ کی عظمت کیا ہوتی ہے۔
جب ایک انسان مخلوق کو نہ پہچان سکے تو خالق کو کیا پہچانے گا؟ پہلے آؤ اللہ کی مخلوق کو پہچان لو، آ کر جب علی کے سلسلے میں غور کرو گے اور پھر علی کی عظمتوں کے بارے میں غور کرتے کرتے تمہیں یہاں تک پہنچنا پڑے گا کہ ایک ایسا باکمال انسان اور مخلوق ہے جس کو انسانی عقلیں درک نہیں کر سکتی ہیں۔ یہیں پر تو آ کر انسان کی عقل یہ کہتی ہے کہ جب ہماری عقلیں ایک مخلوق کو سمجھنے کے لائق نہیں ہے تو خالق کو کہاں سے سمجھیں گی؟ جب ہم اسے نہیں سمجھ سکتے ہیں تو ہم تشریف لائے صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ تو یہ بھی تو اسی لیے قرآن نے کہا کہ سب سے بڑا جرم جو ہے شرک ہے۔ اور بات آئی تو ایک بات یہ بھی عرض کر دوں کہ الحمدللہ شیعہ مذہب کے معنی یہ ہیں کہ جہاں شرک نہ پایا جاتا ہو۔ یہ ہمیشہ یقین رہے کہ شیعہ مذہب وہ مذہب ہے کہ جہاں توحید کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ہر مذہب میں شرک ہو سکتا ہے لیکن مذہب اہل بیت میں شرک نہیں ہو سکتا ہے۔ ہر مذہب شرک کی طرف جا سکتا ہے لیکن سچا اہل بیت کا چاہنے والا شرک کی طرف نہیں جا سکتا ہے۔ یہ یقین نہ کہ اہل بیت کے یہاں شرک کا تصور نہیں ہے۔ حالانکہ وہی کہا کہ المیہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ شرک کے الزامات اہل بیت کے چاہنے والوں پہ لگتے ہیں، لیکن مسلم ہے کہ جہاں توحید کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ، ہمارا مذہب، ہماری اساس، ہماری بنیاد وحدانیت پروردگار کے اوپر ہے، یعنی خدا کی وحدانیت کے اوپر ہے۔ یقیناً ہم نے امیر المومنین کو مانا ہے، یقیناً ہم نے مولا کائنات کو مانا ہے۔ یہ حق ہے کہ ہمارے لیے سب کچھ امیر المومنین ہے، امیر المومنین کے سوا کچھ نہیں ہے۔ لہذا یہی تو ہمارے لیے کمال ہے کہ ہم نے جب علی کو مانا ہے تو علی جیسے باکمال انسان نے یہی تو کہا ہے کہ ہم کچھ نہیں ہیں، ہمارا خدا سب کچھ ہے۔ اور اس لیے ہمارے ہاں توحید کی عظمتوں کی ایک سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ دنیا میں آج آدمی کچھ نہ ہو اپنے کو بہت کچھ بتانا چاہتا ہے، اس کے لیے مکاری کرنا پڑے، عیاری کرنا پڑے، شاطرانہ چال چلنا پڑے، جتنا جی حضوری کرنا پڑے، آدمی چاہتا ہے کہ ہم کو ہماری حیثیت سے زیادہ مان لیا جائے۔ آج ہوتا ہے کہ ہماری حیثیت سے زیادہ ہمیں مان لیا جائے، جو ہماری اہمیت ہے اس سے زیادہ لوگ ہمیں مان لیں۔ آج دنیا میں یہی ہو رہا ہے، اسی کے لیے مکاریاں ہو رہی ہیں، اسی کے لیے عیاریاں ہو رہی ہیں، اسی کے لیے جی حضوری ہوتی ہے، اسی کے لیے ظلم ہوتے ہیں، اسی کے لیے ناانصافیاں ہوتی ہیں کہ آدمی ہم کو ہماری حیثیت سے زیادہ پہچان لے۔ اور اگر یہ تمنا ہوتی ہے کہ انسان ہم کو ہماری حیثیت زیادہ پہچان لے، اگر خود ہم اپنی حیثیت کو پہچان لیں تو کبھی نہ یہ تمنا کریں گے، نہ کبھی اس کے لیے کوشش و تلاش کریں گے۔ سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہم دنیا والوں سے توقع کرتے ہیں کہ ہمیں بہت اونچا سمجھیں اور ہم خود اپنے کو نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ یعنی ہم اگر اپنے کو سمجھ لیں تو دنیا خود بخود ہماری عظمتوں کو مان لے گی۔ سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہم اپنے کو نہیں پہچان پاتے۔ یہ دنیا کا مزاج ہے کہ انسان کچھ نہ ہو اپنے کو بہت کچھ سمجھتا ہے۔ انسان کچھ نہ ہو، جتنا ہو اس سے زیادہ۔ پوری انسانی تاریخ کا آپ جائزہ لے لیجئے، ایسے افراد تو آپ کو ملیں گے جنہوں نے اپنے کو اپنی حیثیت سے زیادہ یا سمجھ لیا ہے یا دوسروں کو بتانا چاہا۔ لیکن اس روئے زمین پر علی ابن ابی طالب آپ کو تنہا ایک ایسی ذات ملے گی، یعنی اس کائنات میں امام علی جیسا ایک تنہا آپ کو ایسا انسان ملے گا کہ جسے دنیا والے بہت کچھ ماننے پر تیار ہیں۔ یعنی روئے زمین پر جو خدا نہیں ہے وہ تو اپنے کو خدا بنوانا چاہتے تھے۔ یعنی دنیا میں اس کی نظیر تو آپ کو مل جائے گی کہ فرعون اپنے کو خدا سمجھ بیٹھا ہے اور خدا کہلوانا چاہتا ہے، لیکن دنیا میں صرف ایک علی آپ کو ایسے ملیں گے جنہیں لوگ خدا ماننے پر تیار تھے، لیکن وہی علی یہ کہتا نظر آیا کہ ہم خدا نہیں ہیں بلکہ ہمارا خدا تو کوئی اور ہے۔ اور اس سے بڑھ کر وحدانیت خدا کی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ جب ہم نے علی سے خدا کو پہچانا ہے جسے لوگ خدا ماننے پر تیار ہوں، اگر وہ یہ کہہ دے کہ میں خدا نہیں ہوں تو اس سے بڑھ کر خدا کو نہ پہچانا جا سکتا ہے نہ خدا کی معرفت ہو سکتی ہے۔ تو یقیناً یہی ہمارا اب یہیں پر ایک بات عرض کروں گا کہ یہ قرآن نے کہا کہ شرک سے بچو۔ ہمارے امیر المومنین کے ذریعے توحید ہے، مولا کائنات کے ذریعے وحدانیت ہے،
اور یہ جو ایک جملہ ہم لوگوں کے ہاں ہے کہ جس نے علی کو نہ مانا کسی کو نہ مانا، امیر المومنین کی ولایت کا اقرار نہیں ہے تو پھر اللہ رسول کی بھی ولایت کا اقرار نہیں ہے۔ اولاً ہمارے ہاں پہلے خدا کی ولایت ہے، پھر رسول اللہ کی ولایت ہے، پھر امام علی کی ولایت ہے۔ یعنی ولایت کے اعتبار سے ہمارے ہاں ترتیب ہے کہ پہلے ہم خدا کو مانتے ہیں، بلکہ ایک جملہ اور کہیں پر عرض بھی کیا ہے کہ ہم لوگ چونکہ خدا کو مولا مانتے ہیں لہٰذا خدا کے مولا منوائے ہوئے کو بھی ہم مولا مانتے ہیں۔ یعنی چونکہ اللہ کو مانتے ہیں لہذا رسول اللہ کی ولایت کا اس لیے اقرار ہے کہ اللہ نے منوایا ہے، اور رسول اللہ کے بعد اگر امام علی کو مولا مانا ہے تو اس لیے نہیں مانا ہے کہ پبلک نے انہیں مولا بنا دیا ہے۔ ہمارے مولا علی اس لیے مولا نہیں ہے کہ انہیں مجمع نے مولا بنا دیا ہے، ہمارے مولا علی اس لیے مولا نہیں ہے کہ انہیں کسی چوپال میں جا کر مولا بنا دیا گیا ہے، ہمارے ہاں مولا علی اس لیے مولا نہیں ہے کہ انہیں جا کر کسی شورا میں مولا بنا دیا گیا ہے، ہمارے ہاں مولا علی اس لیے مولا ہے کہ انہیں مولا اللہ نے بنایا ہے، یعنی وحدانیت خدا ہے۔ اسی لیے ہم لوگوں کے ہاں انسان کے عقیدے کی پہچان اس کا کلمہ ہوتا ہے، اور کلمے میں ترتیب بھی انسان کے عقیدے میں کس کی اہمیت زیادہ ہے اس کو پہچانواتا ہے۔ ہمارے ہاں جو کلمے کی ترتیب ہے سب سے پہلے اشہد اللہ الہ الا اللہ ہے، یعنی سب سے پہلے خدا کی وحدانیت ہے، خدا کی توحید ہے، خدا کی وحدانیت کی گواہی ہے۔ یعنی ہمارے ہاں پہلے اشہد اللہ الہ الا اللہ یعنی اللہ کو مانتے ہیں، چونکہ اللہ کو مانتے ہیں لہٰذا دوسرے قدم پر آ کر اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہیں، یعنی دوسری منزل پر ہمارے ہاں پیغمبر کی رسالت ہے، اور پھر تیسری منزل پر آ کر اشہد ان علی ولی اللہ کہتے ہیں۔ یعنی پہلے ہم توحید کو مانتے ہیں، اس کے بعد رسالت کو مانتے ہیں، اس کے بعد امامت کو مانتے ہیں۔ اور اسی لیے غدیر میں رسول اللہ نے خالی من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا نہیں کہا ہے، بلکہ اس سے پہلے ایک جملہ یہ کہا تھا کہ اللہ مولایا، اللہ ہمارا مولا ہے، وَأَنَا مَوْلَا كُلَّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ، اور میں ہر مومن و مومنہ کا مولا ہوں۔ من کنتو مولا ہو فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ یعنی یہ ترتیب تو خود ہمیں رسول اللہ نے بیان کی۔ اب اس ترتیب کے ایک معنی یہ ہے کہ رسول اللہ نے کہا اللہ ہمارا مولا ہے اور میں مولا ہوں، اور جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ اس کے ایک معنی یہ تھے کہ جو اللہ کو مولا مانے گا وہ رسول کو بھی مولا مانے گا، اور جو اللہ اور رسول کو مولا مانے گا وہی علی کو مولا مانے گا۔ اب پلٹ کر رسول کے اس حدیث کی روشنی میں عرض کرنے کا حق ہے کہ اگر اس کائنات میں دیکھنا ہو اور رسول کی زبان صداقت پر تمہیں یقین ہو تو رسول یہ بھی ایک پہچان بتا کر گئے کہ اگر کائنات میں دیکھنا ہو کہ کون اللہ کا ماننے والا ہے تو دیکھ لو، جو علی کا ماننے والا ہے وہی رسول کا ماننے والا ہے، وہی خدا کا ماننے والا ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ تو لا تشرک باللہ اس کے معنی یہ ہے کہ شرک نہ کرو۔ الحمدللہ ہمارے یہاں شرک نہیں ہے، ہمارے یہاں شرک کا تصور نہیں ہے، الحمدللہ خدا کا شکر ہے، یعنی وحدانیت ہے، خدا ہے۔ اور اسی شرک ایک معنی یہ ہے کہ اللہ پر مکمل یقین ہو۔ شرک دیکھیے ایک معنی یہ ہے کہ صرف ایسا نہیں ہے کہ اللہ کا کوئی دوسرا خدا نہیں ہے، تو ایک عام چیز ہے، ہر آدمی مان لیتا ہے۔ یعنی آج جنہیں ہم لوگ کافر سمجھتے ہیں وہ بھی ایک ہی مانتے ہیں، بعض جگہوں پر شرک قائل ہیں، ورنہ یہ ہے کہ اصل خدا کو تقریباً کائنات ایک مانتی ہے۔ بعض جگہوں پر ہیں مسائل جہاں پر انہوں نے بعض طاقتوں کو اس کا شریک قرار دے دیا، یعنی بعض چیزوں کو اللہ کا شریک بنایا، لیکن الحمدللہ ہمارے ہاں صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں۔ اور دوسری چیز ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی کچھ ہے اتنا ہی ہے جتنا اللہ نے اسے بنایا ہے۔ اور دوسرا ایک جملہ یہاں یہ بھی عرض کروں گا کہ شیعہ کے ایک معنی یہ ہوتے ہیں کہ جو صرف خدا کو مانتا ہے اور خدا کے علاوہ اسی کو مانتا ہے جس کو خدا نے منوایا ہے۔ یہ توجہ دیجیے گا، یعنی صرف شیعہ کے معنی ہے جو صرف خدا کو مانتا ہے اور خدا کے علاوہ اسی کو مانتا ہے جس کو خدا نے منوایا ہے۔ اور یہ بھی عرض کروں اتنا مانتا ہے جتنا خدا نے منوایا ہے۔ ہمارے معیار اللہ کی ذات ہے۔ اور دوسرا یہ جملہ عرض کروں کہ جو اللہ سے جتنا قریب ہے اتنا ہمارے لیے اس کا ماننا واجب ہے،
اور جو جتنا خدا سے دور ہے اتنا ہی اس سے نفرت ہمارے اوپر واجب ہے. یعنی ہمارے ہاں بھی اللہ کے علاوہ کسی سے بھی محبت و نفرت کا معیار میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، ہمارے ہاں اللہ کے علاوہ کسی سے بھی نفرت و محبت کا معیار صرف اور صرف ذات خدا ہے. یعنی اگر کسی کے لیے ثابت ہے کہ اس کا رابطہ اللہ سے اچھا ہے تو اس سے ہمارے اوپر محبت واجب ہے، اور جس کے لیے ثابت ہے کہ اس کا رابطہ اللہ سے اچھا نہیں ہے اسی سے ہمارے اوپر نفرت واجب ہے. ہمارے ہاں محبت و نفرت کے لیے شخصیت معیار نہیں ہے، ہمارے ہاں محبت و نفرت کے لیے خاندان معیار نہیں ہے، ہمارے ہاں محبت و نفرت کے لیے کوئی فرد معیار نہیں ہے، ہمارے ہاں محبت و نفرت کے لیے ذات خدا معیار ہے. اگر کائنات کے کسی بھی انسان کے لیے یہ ثابت ہو جائے کہ اس کا رابطہ اللہ سے بہت اچھا ہے تو اتنا ہی ہمارے اوپر اس سے محبت کرنا واجب ہے، اور اگر کسی کے لیے ثابت ہو جائے کہ اس کا رابطہ اللہ سے اچھا نہیں ہے تو جتنا رابطہ خراب ہو اتنا ہی زیادہ ہمارے اوپر نفرت واجب ہے. لہذا اگر ہم تاریخ میں لوگوں سے محبت کرتے ہیں تو بھی اللہ سے رابطے کی بنیاد پر ہے، اور اگر تاریخ کی شخصیتوں سے نفرت ہے تو اللہ سے رابطے کی بنیاد پر ہے. جب رابطہ اللہ سے نہیں ہے تو پھر ان سے محبت نہیں ہو سکتی. لہذا اگر اللہ ایک ہے، اس ذیل میں جو اللہ سب کچھ ہے، اس کے ایک معنی یہ ہے کہ سارا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس کے ایک معنی یہ ہے کہ ساری قوت اللہ کے ہاتھ میں ہے. توحید کے معنی یہ ہے کہ اللہ کے پاس پاور ہے، اللہ کے پاس قوت ہے، اللہ کے پاس طاقت ہے. توحید کے معنی یہ ہے کہ امید رکھنا ہے تو اللہ سے رکھنا ہے. توحید کے معنی یہ ہے کہ بھروسہ کرنا ہے تو اللہ پر بھروسہ کرنا ہے. توحید کے معنی یہ ہے کہ لو لگانا ہے تو اللہ سے لو لگانا ہے. توحید کے معنی یہ ہے کہ مانگنا ہے تو اللہ سے مانگنا ہے. توحید کے معنی یہ ہے کہ کسی کائنات میں طاقت کو طاقت سمجھنا ہے تو بس اللہ کی طاقت کو سمجھنا ہے. اور اگر اللہ کے علاوہ ہم کسی پر بھروسہ کریں تو یہ شرک ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے لو لگائیں تو یہ شرک ہے، اللہ کے علاوہ کسی طاقت کو طاقت سمجھیں تو شرک ہے. اس لیے کہ اللہ کی طاقت کے علاوہ کائنات میں کوئی طاقت نہیں ہے. اگر کائنات میں کوئی طاقت ہے تو وہی طاقت ہے جس سے اللہ طاقت دے دیتا ہے. اللہ کے علاوہ اگر کسی سے امید لگائی جا سکتی ہے اسی سے امید لگائی جا سکتی ہے جس سے اللہ نے امید لگانے کے لیے کہا ہے. یعنی ہمارے ہاں اصل بھروسہ تو اللہ کے اوپر ہے. اگر اللہ کے علاوہ کسی پر بھروسہ ہے اسی پر بھروسہ ہے جس سے اللہ راضی ہے یا جس پر بھروسہ کرنے کے لیے اللہ نے ہم سے کہا ہے. ورنہ اللہ کے علاوہ نہ تو ہمارے کسی پر بھروسہ ہے، نہ کوئی طاقت ہے، نہ کوئی قوت ہے. اور اس کا ایک ثبوت اس دور میں پھر عرض کر دوں کہ جہاں پر اللہ والے مکمل ہوتے ہیں وہ دنیا کی طاقتوں کو کوئی طاقت نہیں سمجھتے، لیکن جن کا اللہ پر یقین نہیں ہوتا ہے وہ چھوٹی چھوٹی طاقتوں کو بھی طاقت سمجھ بیٹھتے ہیں. اس لیے کہ اگر اللہ پر یقین ہوتا تو اللہ نے آج کے زمانے میں جو اپنے کو سپر پاور کہہ رہے ہیں، یعنی جو آج اپنے کو سپر پاور سمجھ رہے ہیں، ان کے لیے قرآن نے مثال دی ہے کہ ان کی مثال مکڑی کے جالے کی طرح سے. اگر انہیں اللہ پر یقین ہوتا تو نہ تو اسرائیل کے آگے سر جھکا رہے ہوتے، نہ امریکہ کے آگے سر جھکا رہے ہوتے. اور واقعاً اللہ والے کون ہوتے ہیں اسے دیکھنا ہو، اس پوری کائنات میں صرف ایک علی والوں کا ملک ہے. تمام دنیا کی طاقتیں اس کے خلاف ہیں، لیکن وہ کسی کے آگے نہ سر جھکانے پر تیار ہے، نہ کسی کی غلامی کرنے پر تیار ہے، نہ کسی کو آقا و مولا ماننے پر تیار ہے. وجہ یہ ہے کہ اس نے علی کے ذریعے جب خدا پر یقین کر لیا تو نہ تو اسے امریکہ کی طاقت کا ڈر ہے، نہ اسرائیل کی طاقت کا ڈر ہے، نہ دنیا کی طاقتوں کا ڈر ہے. اس لیے کہ وہ جانتا ہے اگر کائنات میں کوئی طاقت ہے تو بس اللہ کی طاقت ہے. اور جب سب کچھ اللہ کی طاقت ہے تو اللہ کی طاقت کے ہوتے ہوئے آدمی کسی سے گھبراتا نہیں ہے. اسے معلوم ہے کہ جب فرعون جیسوں کی طاقت باقی نہ رہی، اسے معلوم ہے کہ جب فرعون جیسے اپنے کو سب کچھ سمجھنے والے وہ لوگ باقی نہ رہے، تو یہ تو آج دنیا کو سپر پاور کہنے والوں کی مثال پانی پر اٹھے ہوئے بلبلوں کی طرح سے ہوتی ہے کہ کب تک اس پروردگار کی مصلحت ہے کہ ان بلبلوں کو پھوٹنے کھلنے کی اجازت دیتا رہے، لیکن جب وہ معبود چاہتا ہے معمولی سی پھونک میں ہر ایک کی حیثیت کو ختم کر دیا کرتا ہے. لیکن اتنا یقین تو انسان کو اللہ کے اوپر ہونا چاہیے، اتنا بھروسہ تو اللہ کے اوپر ہونا چاہیے. توحید کے معنی یہ ہے کہ طاقت سمجھیں تو اللہ کی طاقت کو سمجھیں. توحید کے معنی یہ ہے کہ قوت سمجھیں تو اللہ کی قوت کو سمجھیں. توحید کے معنی یہ ہے کہ صاحب اختیار سمجھیں تو اللہ کی طاقت کو سمجھیں. توحید کے معنی یہ ہے کہ کائنات کا نظام چلانے والا اگر کوئی ذات ہے تو صرف خدا کی ذات ہے.
توحید کے معنی یہ ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ہے. توحید کے معنی یہ ہے کہ اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. اب مصلحت پروردگار کیا ہے ہمیں نہیں معلوم ہے، مشیت خدا کیا ہے ہمیں نہیں معلوم ہے. یہی تو ہمارا فریضہ ہے، جو بھی مشیت خدا ہو اس کے آگے سر جھکا دینا ہے. لیکن مشیت خدا کے آگے سر جھکانے کے معنی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنا نہیں ہوتا ہے. مشیت خدا کے آگے سر جھکانے کے معنی ہوتے ہیں جتنا ہم تلاش و کوشش کر سکتے ہیں اتنا ہم تلاش و کوشش کریں گے. اسی لیے جب اللہ کے ماننے کی بات آئے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ موت کا خالق اللہ ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ موت دینے والا اللہ ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ موت اللہ کے اختیار میں. خلق الموت والحیات، اللہ نے موت کو بھی پیدا کیا ہے، زندگی کو بھی پیدا کیا ہے. جب موت اللہ کے ہاتھ میں، جب تک ارادہ پروردگار نہ ہو موت نہیں آ سکتی ہے. جب تک مشیت خدا نہ ہو انسان موت کے گلے نہیں لگا سکتا ہے. بہرحال قرآن نے صاف صاف اعلان کر دیا ہے کہ ہر ایک کی موت کا وقت معین ہے. ہر ایک روایات موجود ہے، ہر ایک معین عمر لے کر اس کائنات میں آیا ہے. جب وقت پورا ہو جائے تو ساری کائنات مل کر اسے روک نہیں سکتی ہے، اور اگر وقت پورا نہ ہو تو ساری کائنات مل کر چاہے دنیا سے چلا جائے وہ جا نہیں سکتا ہے. موت کا وقت معین ہے، ہر آدمی کو جانا ہے. لیکن جب اللہ پر یقین ہے کہ ہاں موت کا وقت معین ہے، موت کا ٹائم معین ہے، لیکن مشیت پروردگار کے آگے سر جھکانے کے معنی یہ ہیں. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جیسے چاہیں زندگی گزارے، نہیں، یہیں سے تو ہمیں انسانیت کا ثبوت دینا ہے. وحدانیت کے معنی اور شرک سے بچنے کے ایک معنی یہیں سے ثابت ہو کہ اگر اللہ کے اس فیصلے پر یقین ہے کہ موت کا خالق وہ اللہ ہے، تو اس نے خالی ہمارے لیے موت کا اعلان نہیں کیا ہے کہ موت کا خالق ہم ہیں اور تمہیں موت کے اوپر یقین رکھنا ہے. نہیں، اس نے یہ بھی تو ہمارے سامنے اعلان کیا کہ اگر موت کا خالق اللہ ہے تو اسی نے تمہارے سامنے طرز زندگی بھی بتایا ہے. اسی نے تمہارے سامنے اپنی زندگی میں احتیاط کا بھی حکم دیا ہے. اسی نے تمہارے سامنے کیسے زندگی گزارے اس کا بھی پیغام دیا ہے. موت اس کے ہاتھ میں ہے لیکن اس نے ہلاکت کو ہمارے لیے حرام کر دیا ہے. موت اس کے ہاتھ میں ہے لیکن خودکشی کو اس نے ہمارے لیے حرام کر دیا ہے. موت اس کے ہاتھ میں ہے لیکن کسی ایسی چیز کو استعمال کرنا ہمارے اوپر حرام کر دیا ہے جس سے ہماری جان کو نقصان پہنچ سکے. اگر ایک طرف موت کا اللہ کا فیصلہ ہے اور دوسری طرف اسی خداوند عالم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ احتیاط کی زندگی گزارو، تو اس کے معنی یہ ہے کہ چونکہ ہمیں مشیت خدا کا علم نہیں ہے، یہیں سے تو ہمارا امتحان ہوگا کہ کتنا مشیت خدا پر ہم یقین رکھتے ہیں. اس کے لیے جب تک احتیاطی زندگی نہ گزاریں آسانی سے ثابت نہیں ہو سکتا ہے کہ ہمیں مشیت خدا پر یقین ہے. ورنہ یہ عرض کروں کہ یہیں سے انسان و جانور کا فرق بھی سامنے آتا ہے. جانور اپنے حساب سے زندگی گزارا کرتا ہے، لیکن اگر اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر عقل جیسی نعمت سے نوازا ہے تو عقل جیسی نعمت دینے کا مطلب یہ ہے کہ احتیاط کرو تاکہ معلوم ہو کہ اللہ نے تمہیں عقل دی ہے. احتیاط کرو تاکہ معلوم ہو کہ ہم انسان ہیں. بلکہ ایک جملہ یہاں پر یہ بھی عرض کروں کہ احتیاط کریں تاکہ اپنی انسانیت کو ہم ثابت کر سکیں، اس لیے کہ ہم لوگ جانور سے افضل ہیں. جب جانور سے ہم لوگ افضل ہیں تو ایک جانور کی پہچان ہم لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ جانور کے سامنے اگر اچھے سے اچھی ڈش لے جا کے رکھ دیجئے، بہترین مزیدار کھانا لے جا کر جانور کے سامنے رکھ دیجئے، مہنگے سے مہنگا آئٹم اس کے سامنے کھانے کا رکھ دیجئے، لیکن جانور ہو کر بھی وہ اتنا جانتا ہے اور اپنے جانور ہونے کا ثبوت دیتا ہے کہ وہ مہنگا کھانا نہیں دیکھتا ہے، مزہ نہیں دیکھتا ہے، ٹیسٹ نہیں دیکھتا ہے، بلکہ اپنے فائدے اور نقصان کو دیکھا کرتا ہے. جانور ہے، بہترین کھانا بھی سامنے پڑا ہو، اگر یہ جانور کو پتا چل جائے کہ یہ کھانا مجھے نقصان پہنچائے گا تو جانور ہو کر آسانی سے منہ نہیں لگاتا ہے، وہ ایسے ہی کھانے کو منہ لگائے گا جو اس کے لیے نقصان دہ نہ ہو. اگر جانور کی پہچان یہ ہے جانور ہو کر کہ ایسے کھانے کو منہ نہیں لگاتا ہے کہ جو اسے نقصان پہنچائے. ہم تو حضرت انسان ہیں، جانور سے افضل ہے. ہمیں یہاں آ کر اپنی انسانیت کا ثبوت دینا ہے. لاکھ مزیدار کھانا ہو، لاکھ ٹیسٹ والا کھانا ہو، لاکھ مہنگا کھانا ہو، لاکھ فری والا کھانا ہو، ہمیں نہ تو مزے کو دیکھنا ہے نہ فری کو دیکھنا ہے. ہمیں اپنی انسانیت کا ثبوت دیتے ہوئے یہ دیکھنا ہے کون سی چیز ہمیں فائدہ پہنچائے گی، کون سی چیز ہمیں نقصان پہنچائے گی.
اسی لیے ہمارے ہاں الحمدللہ اس انسانیت کا ثبوت ہے کہ ہر آدمی اگر یہ معلوم ہو جائے کہ فلاں چیز نقصان پہنچائے گی تو پھر اسے منہ نہیں لگاتا ہے. اور معلوم ہو جانا دور کی بات ہے، اگر کسی پیکٹ کے اوپر صاف صاف لکھا ہو کہ آپ کے لیے ہانیکارک ہو سکتا ہے، کسی پیکٹ پہ صاف صاف لکھا ہو کہ آپ کے لیے جان لیوا ہو سکتا ہے، کسی پیکٹ کے اوپر صاف صاف لکھا ہو کہ اس سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے، تب تو یہیں سے ہماری انسانیت کا امتحان ہوتا ہے کہ جب جو چیز ثابت ہو کر ہمارے سامنے آ گئی ہے، اب تو ہم یہ بہانہ بھی نہیں کر سکتے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا. بھائی ہمارے سامنے لکھا ہوا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں. اب یہیں سے تو ہمیں اپنی انسانیت کا ثبوت پیش کرتے ہوئے اس بات کا مظاہرہ کرنا ہے کہ جو چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہے نہ تو ہمیں اسے ہاتھ لگانا ہے نہ منہ تک پہنچانا ہے. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. اس لیے کہ ایک بات عرض کروں گا، بہرحال ایک پیغام ہے توحید کی. میں نے بات کی اس ذیل میں جب مسلم ہے کہ آدمی دنیا میں آیا ہے، ایک معین عمر لے کر آیا ہے، جانا ہے، اور جب وقت پورا ہو جائے تبھی جائے گا، اور جب تک وقت پورا نہ ہو کوئی جا نہیں سکتا ہے. اور ایک بات یہ بھی عرض کر دوں، دیکھیے ملک الموت کو سب کے گھر کا پتہ اچھی طرح سے پتہ ہے. نہ ملک الموت کبھی بھولتے ہیں، نہ ملک الموت کو کبھی غلط فہمی ہوتی ہے، اور نہ ملک الموت زبردستی کسی کے پیچھے لگتے ہیں. جہاں مشیت خدا ہوگی اسی کے پاس وہ جائیں گے، اور جب وہ چلے جائیں تو پوری دنیا مل کر ان کو روک نہیں پائے گی. جب وہاں سے ملک الموت ہی ذریعہ ہے. اب یہی ایک بات بھی یہ بھی عرض کر دوں کہ آج دنیا میں ایک مثلا شیعوں کے اوپر الزام توحید کے سلسلے میں یہ بھی لگتا ہے کہ یہ وسیلے کے قائل ہے. آج ہمارے اوپر ایک الزام وسیلے کے سلسلے میں یہ بھی ہے کہ یہ لوگ وسیلے کے قائل ہیں، لہذا شرک کرتے ہیں. بھائی سب سے پہلا سوال ہے کہ اللہ بھی خود آ کر جان نہیں لیتا ہے. اللہ بھی جان لینے کے لیے ایک فرشتے کو وسیلہ بناتا ہے. بھائی ملک الموت آ کر ہماری روح قبض کرتے ہیں، تو پھر اگر اعتراض ہو تو پہلے وہاں اعتراض ہونا چاہیے کیسا اللہ ہے. جیسے اعتراض ہوتا ہے کہ بھئی مانگنا ہے تو اللہ سے مانگیے، کہ اہل بیت کو کیوں وسیلہ بناتے ہیں؟ نہیں بھئی، جب اللہ بھی اپنی طرف سے اللہ ہو کر وسیلہ بنا رہا ہے تو یہ تو ہمیں بھی پیغام دیا ہے جب اس نے وسیلہ بنایا ہے تو ہمارے لیے تو بدرجہ اولا لازم ہے کہ ہم اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ بنائیں، اس کے لیے ہم وسیلہ بنائیں. اور اسی لیے جب ملک الموت ہر ایک کے گھر کو جانتے ہیں تو کبھی ہم لوگ یہ نہ سوچیں کہ مثلا موت میں گئے ہیں اور وہاں سے سیدھے اپنے گھر چلے آئیں گے تو ملک الموت ہمارے گھر کا راستہ دیکھ لیں گے. ملک الموت کو راستہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. کبھی کبھی ہم لوگ ڈر کے سوچتے ہیں کہ ملک الموت ہمارے گھر کا راستہ نہ دیکھ لیں، لہذا میت سے آئے ہیں تو پہلے امام باڑے میں جا کر ملک الموت کو چھوڑ دیں، یا مسجد میں جا کر ملک الموت کو خدا حافظ کہہ دیں، یا کوئی ہرا پتہ لے کر انہیں زندگی کا پیغام دیتے ہوئے خدا حافظ کہہ دیں. اس سے خدا حافظ نہیں ہونے والا ہے. اگر وقت آ گیا ہے تو پھر وقت آئے گا، اور جب تک نہیں آیا ہے تو کم از کم اس سلسلے میں ہمیں اطمینان رہنا چاہیے کہ کہیں جانے سے موت پہلے نہیں آ جاتی. اور اسی ذیل میں یہ بھی کہ بعض مجالس میں ذہنوں میں ہوتا ہے کہ فلاں دن مجلس ہوگی تو ایک اور موت ہو جائے گی. جب موت کا وقت معین ہے تو فلاں دن مجلس ہونے سے کسی کی موت نہیں ہو جاتی ہے. ہرگز ایسا کوئی ہمارے یہاں قانون نہیں ہے کہ بدھ کو مجلس ہوگی تو ایک اور حادثہ ہو جائے گا. بھائی مجلس ایصال ثواب کے لیے ہو رہی ہے، اللہ کے نام پہ ہو رہی ہے، اہل بیت کے ذریعے سے ہو رہی ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ جو چیز اہل بیت کے ذریعے سے ہو رہی ہو اور اللہ کے نام پر ہو رہی ہو، کام ہم کریں جان کسی اور کی جا رہی ہو. تو اس طرح کا بھی ہمارے ہاں کوئی قانون نہیں. یہ بھی ایک توحید کے معنی میں آئے گا کہ ہم اللہ پر اس طریقے سے یقین رکھیں کہ دینے والا اللہ ہے، عطا کرنے والا اللہ ہے، ذریعہ اہل بیت ہے. جب وہ دینے والا اور ذریعہ اہل بیت ہیں تو ان کے ہاں نہ کوئی ٹائم کی پابندی ہے، نہ وقت کی پابندی ہے، نہ دنوں کی پابندی ہے. اسی لیے جس دن ہم لوگ ایصال ثواب کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. ہمارے کوئی دن و قید و چاند اور تاریخوں کی قید نہیں، ہرگز نہیں ہے. 40 دن پورے نہ ہونے پائیں 39 پہ ہو جائے، 41 پہ ہو جائے، ایسا کوئی شریعت میں قانون نہیں ہے. 2 چاند نہ ہونے پائیں، 3 چاند نہ ہونے پائیں، ایسا کوئی قانون ہمارے دین میں نہیں ہے. بدھ کے دن ایصال ثواب نہ ہو اور فلاں دن ایصال ثواب نہ ہو، ایسی کوئی مناہی ہماری شریعت میں نہیں ہے.
ہمارا دین ایک توحید والا دین ہے، یعنی اللہ پر یقین کرو، سارے کام کرو۔ اللہ ان تاریخوں کا پابند نہیں ہے، بلکہ یہ ساری چیزیں تو خود اللہ کی مخلوق ہیں۔ تو جب اللہ کی مخلوق ہیں تو اللہ کے اوپر بھروسہ ہو، اللہ کے نام سے ہو، ہر دن ہو سکتا ہے۔ لہذا عرض کر رہا تھا کہ اگر اللہ ہے، موت کا وقت معین ہے، لیکن ہمارے ہاں موت کے سلسلے میں کبھی کبھی اولاً موت تو آنا ہے جب بھی ہے۔ مرحوم کا انتقال ہوا، زیادہ عمر نہیں تھی۔ اس ذیل میں ایک بات عرض کر دوں کہ دیکھیے اللہ کا ایک فیصلہ ہے، اور قرآن کی بہت سی آیتیں ہیں کہ ایک وقت معین ہے، اور اس وقت پہ آدمی کو جانا ہے، اس وقت پہ آدمی کو جانا ہے۔ اور اس کا ایک مشاہدہ اس زمانے میں آپ لوگ اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں بہت سے ایسے نمونے ہیں کہ جن سے زیادہ کوئی احتیاط کر نہیں سکتا ہے، لیکن وہ جوانی میں چلے جاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہمارے سماج میں ہیں جن سے زیادہ بد احتیاطی کوئی نہیں کر سکتا ہے، لیکن بڑھاپے میں وہ زندہ رہتے ہیں۔ ہے یا نہیں ہے نمونے سماج میں؟ یعنی بڑھاپے میں ہیں، ان سے زیادہ کوئی بد احتیاطی کر نہیں سکتا ہے، تبھی چل رہے ہیں، اور ایک آدمی بہت زیادہ احتیاط کرتا جو جوانی میں چلا گیا۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ موت کا تعلق ان چیزوں سے نہیں ہے۔ موت اللہ کا فیصلہ ہے، موت کا خالق اللہ ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی عرض کروں، اللہ نے کوئی بری چیز پیدا نہیں کی ہے۔ جب ایک باپ اپنی اولاد کے لیے کسی بری چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتا ہے، تو پھر خدا بھی اپنے بندوں کے لیے کوئی نامناسب چیز پیدا نہیں کر سکتا ہے۔ اگر ہمیں اللہ پر یقین ہے تو یہ بھی یقین کرنا پڑے گا کہ اللہ نے ہمارے لیے وہی پیدا کیا ہے جو ہمارے حق میں اچھا ہے۔ شاید بعض جگہوں پر یہ جملہ کہہ دینا تھوڑا سخت ہو، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ موت کو اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے، تو اللہ ہمارے لیے کوئی بری چیز نہیں پیدا کرے گا، کوئی نامناسب چیز نہیں پیدا کرے گا، بلکہ اس سے بڑھ کر ایک جملہ وہی چیز پیدا کرے گا جو ہمارے لیے اچھی ہو۔ جب ایک باپ اپنی اولاد کے لیے اچھی چیز کو لاتا ہے اور خریدتا ہے اور اس کے لیے انتظام کرتا ہے، اہتمام کرتا ہے، تو پھر ہمارا خدا بھی جو باپ سے لاکھوں زیادہ ہمارے ساتھ محبت بھی کرتا ہے اور ہمارے ساتھ مہربانی بھی کرتا ہے، تو وہی چیزیں پیدا کرے گا جو ہمارے حق میں اچھی ہوں گی۔ جب موت کو اس نے ہمارے لیے خلق کیا ہے تو ہمارے لیے موت اچھی ہے، موت بری نہیں ہے۔ موت تو الہی فیصلہ ہے، موت تو اللہ کی طرف جانے کا ایک راستہ ہے۔ موت ہمارے یہاں ختم ہو جانا نہیں ہے، موت ہمارے یہاں مٹ جانا نہیں ہے۔ یہ بار بار میں نے بعض جگہوں پر کہا کہ ہمارے یہاں یہ لفظ ہم لوگ استعمال نہ کریں غیروں کی طرح کہ ختم ہو گیا۔ یہاں ختم نہیں ہوا ہے، بلکہ یہاں انتقال ہوا ہے۔ ختم ہو جانے کے معنی ہوتے ہیں مٹ گیا ہے، انتقال کے معنی ہوتے ہیں کہ انسان دوسری جگہ پہنچ گیا ہے، منتقل ہو گیا ہے۔ اور اسی لیے ہمارا دین بعض کاموں کی تاکید بھی کرتا ہے تاکہ خود بھی احساس رہے کہ مرنے والا ختم نہیں ہوا ہے، بلکہ اس کی جگہ بدل گئی ہے۔ یہ ایصال ثواب کا حکم اسی لیے تو ہے کہ اگر کوئی ختم ہو جائے تو اس کے لیے کوئی عقل مند کام نہیں کرتا ہے۔ یہ سارا ایصال ثواب اس لیے بھی کروایا جاتا ہے کہ یہ یقین رکھو کہ وہ آج موجود ہے، تبھی تو اس تک تم فائدہ پہنچانا چاہ رہے ہو۔ اگر بھائی ختم ہو گیا ہوتا تو ہم اس کے لیے کیوں یہ کام کر رہے ہوتے؟ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے لیے کچھ کیا جائے جو کہیں نہ کہیں ہو، تب ہمارے سامنے نہیں ہے، کہیں اور ہے، یعنی خود یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ کہیں موجود ہے۔ ایک اور بات کہ اگر وہ کہیں پر موجود ہو، اس کے لیے ثواب پہنچانا ہے تو کوشش کریں کہ وہ چیز ثواب میں پہنچائیں جو وہاں فائدہ پہنچائے، اس لیے کہ ہمارے ہر کام سے وہاں چیز نہیں پہنچ جاتی، بلکہ اللہ جس عمل کو قبول کرتا ہے وہی پہنچتا ہے۔ اور قرآن نے کہا ہے کہ تم نے سماج کا کتنا خیال کیا ہے، اس کو دیکھ کے قبول نہیں کرتے ہیں، تم نے پبلک کا کتنا خیال کیا ہے، اس کو دیکھ کے قبول نہیں کرتے ہیں، تم نے محلے والوں کو کتنا خوش کیا ہے، اس کو دیکھ کے ہم قبول نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہم تمہارے دل کو دیکھ کر تمہارے اندر جو تقوی اور اخلاص پایا جاتا ہے اس کی بنیاد پر قبول کرتے ہیں۔ قرآن نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، قرآن کے آیت ہے، ہم صرف تمہارے اخلاص و نیت کی بنیاد پر قبول کرتے ہیں۔ تو جب معلوم ہے کہ ایصال ثواب اللہ کو پہنچانا اور قبول اس وقت کرتا ہے جب ہماری نیت اچھی ہو، تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ نہ کھلایا تو محلہ کیا کہے گا، اور ڈیگ نہ چڑھی تو ہمارا سماج کیا کہے گا، اتنے خرچ نہ کیے تو لوگ کیا کہیں گے، اس لیے کہ ثواب لوگوں کو نہیں دینا ہے، ثواب تو ہمارے کریم پروردگار کو دینا ہے۔ یہ محلہ اور سماج تو ہماری جیب خالی کروا سکتا ہے، لیکن ہمارا خدا تو ہمارے لیے آسانیاں فراہم کرتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے جو تمہاری حیثیت ہو، سچے دل
دل کے ساتھ ہماری بارگاہ میں آ جاؤ، ہم تو اتنا ثواب دے دیتے ہیں کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو۔ دینے والا وہ ہے۔ بہرحال توحید کے معنی اس پر یقین ہے، موت کا وقت معین ہے، لیکن یہاں سے ہماری ایک ذمہ داری یہ بھی آتی ہے، توحید ہی کے معنی ہے کہ جو اللہ نے کہا ہے اس پر یقین ہے۔ اور جو قوانین ہمارے سامنے، ان قوانین میں سے قانون آج شاید جس کی زیادہ ضرورت ہے وہ ہمارا طرز زندگی ہے۔ ہمارے لیے دین تک پہنچنے اور اللہ کی وحدانیت کو پہچاننے کے لیے جو نمونہ ہے وہ آل محمد ہے۔ نمونے کا مطلب ہے کہ جو انہوں نے کیا ہے وہ ہمیں دیکھنا ہے، جو انہوں نے کہا ہے اسے ہمیں نگاہوں میں رکھنا ہے، اور صرف نگاہوں میں نہیں رکھنا ہے بلکہ اس کے مطابق عمل کی کوشش کرنا ہے۔ اس لیے کہ خالی نگاہوں میں رکھنا کافی نہیں ہوتا ہے، ورنہ رسول اللہ نے حدیثیں سب کے سامنے بیان کر دی۔ سن لینا کافی نہیں ہے، اصل ہوتا ہے مان کے عمل کر لینا۔ ورنہ غدیر میں تو 1.25 لاکھ کے مجمع نے سن لیا تھا کہ علی رسول اللہ کے خلیفہ و جانشین ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ مان کر عمل کتنے لوگوں نے کیا ہے؟ تو اس کے معنی یہ ہے کہ خالی زبان سے سن لینا کافی نہیں ہے، بلکہ ماننے کے بعد عمل کرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ تو ہمیں اگر اہل بیت کی تعلیمات معلوم ہو تو عمل کی منزل آتی ہے۔ اسی عمل کی منزل میں ایک قابل غور چیز ہے کہ ہمارا طرز زندگی کیا ہے۔ وہ موضوع نہیں ہے، لیکن اشارتاً ایک بات عرض کروں کہ آج ہمارے لیے موت بہرحال اللہ کا فیصلہ ہے، لیکن دنیا میں ایک پرسکون زندگی، آسان زندگی کے لیے 2 چیزوں کی طرف اگر ہم لوگ توجہ دے لے جائیں، بہت سے مسائل آج حل ہو سکتے ہیں۔ ایک ہمارا رہنے سہنے کا انتظام سسٹم صحیح ہو جائے، اور دوسرا ہمارے کھانے پینے کا اگر سسٹم صحیح ہو جائے۔ تعلیمات اہل بیت گواہ ہیں کہ جب تک ان 2 چیزوں پر آدمی توجہ نہیں دے گا، آسانی سے نہ خود سکون والی زندگی گزار پائے گا اور نہ سماج زندگی گزار سکتا ہے۔ اہل بیت نے کر کے دکھایا ہے۔ آج ہمارے ہاں سونے جاگنے کا ٹائم کیا ہے؟ آج ہمارے ہاں اٹھنے کا وقت کیا ہے؟ نہ تو ہمارے ہاں سونے کا وقت ہے، نہ ہمارے ہاں جاگنے کا وقت ہے، نہ ہمارے ہاں آرام کا وقت ہے۔ جب چاہیں گے ہم سوئیں گے، جب چاہیں گے اٹھیں گے۔ جب تک ہمارا طرز زندگی صحیح نہ ہو اس وقت تک ہم ایک اچھی زندگی نہیں گزار پائیں گے، اور اس کے لیے اہل بیت کا عمل ہے، اہل بیت کی تعلیمات ہیں۔ یہ اہل بیت نے کر کے بھی دکھایا ہے اور کہا بھی ہے، اور یہ تو ہم لوگوں کو فخر کرنا چاہیے کہ ہمارے ہاں ایسے رہبر و رہنما و مبلغ ملے ہیں آل محمد کی شکل میں کہ انہوں نے کہا بعد میں ہے، کیا پہلے ہے۔ بلکہ یہ کہوں کہ جتنا ہم سے مطالبہ کیا ہے اس سے زیادہ خود عمل کیا ہے۔ تو جب ہمارے ہاں ایسے آئیڈیل ہوں کہ جنہوں نے خود کیا ہے، تو ہمیں کم از کم ان کی زندگیوں کو نگاہوں میں رکھنا ہے۔ لہذا ایک طرز زندگی ہمیں کب اٹھنا ہے، کب جاگنا ہے۔ اس ذیل میں بات عرض کروں، آج ہمارے ہاں بہت سی بیماریوں کی وجہ ہمارا یہی زندگی کا سسٹم بگڑنا ہے، اور دوسرا جو سب سے بڑا المیہ آج ہمارے سامنے آتا جا رہا ہے، کھانوں کا سسٹم ہے۔ یہ کھانوں کا جو ہمارا نظام ہے، آج ہم میں سے بہت سے افراد ایسے ہیں جو کھانے کے لیے صرف مزہ دیکھتے ہیں، صرف ٹیسٹ دیکھتے ہیں، یا بعض جگہوں پر فری کا کھانا دیکھتے ہیں۔ بھائی کھانا فری میں ہو سکتا ہے لیکن ہماری وجود فری میں نہیں ہے۔ بھائی مزیدار کھانا ہو سکتا ہے لیکن اس مزیدار کھانے کے لیے اپنی صحت کو قربان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ آج ہمارے اگر یہ نظام صحیح ہو جائے، بہرحال یہ موضوع نہیں ہے، کسی اور موقع پر اہل بیت کی تعلیمات میں یہ قابل غور چیز ہے کہ ہمارا طرز زندگی بھی صحیح ہو، نظام زندگی صحیح ہو، کھانے پینے کا نظام صحیح ہو۔ یقین رکھیے آج اگر ہم لوگ اہل بیت کی تعلیمات پر عمل کر لیں، بہت سی بیماریاں بھی ختم ہو جائیں گی، بہت سی پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی، صرف اہل بیت کے بتائے ہوئے راستے پہ چل لیں۔ جیسے اہل بیت نے زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے، طریقہ بتایا ہے، اگر آج ہم لوگ اس کو فالو کر لے جائیں تو بہت سی پریشانیوں سے ہم لوگ اپنے کو بچا لیں گے۔ ہمارے نام اہل بیت تو ہے۔ اب ایک ڈاکٹر کے گھر میں مثال کے طور پر بہت سے افراد یہاں ہیں، جانتا ہوں کہ اگر کوئی ڈاکٹر ہو اور اس کا بیٹا ہی بعض چیزوں کو فالو نہ کرے، عمل نہ کرے، تو ہر آدمی کہتا ہے کہ کم از کم آپ تو ڈاکٹر کے بیٹے تھے، آپ کو خیال کرنا چاہیے تھا۔ آج دنیاوی معمولی ڈاکٹر کا بیٹا اگر اپنے باپ کی نہ سنے تو پوری دنیا کہتی ہے کہ آپ کو اپنے باپ کی سننا چاہیے تھی۔
ہمارے ہیں آل محمد جیسے حکیم امت رہے ہوں، ڈاکٹر رہے ہوں، سب کچھ جاننے والے رہے ہوں. اس دنیاوی ڈاکٹر سے تو غلطیاں ہو سکتی ہیں، آل محمد ادھر سے علم لے کر آتے ہیں، وہاں غلطی کا تصور نہیں ہو سکتا ہے. اگر ہم بھی آل محمد کی تعلیمات پر عمل کرنے لگیں تو کائنات میں ہم سے اچھا عملاً کوئی نہیں ہو سکتا ہے. لیکن شرط ہے کہ اہل بیت کی زندگی پر عمل کرے. اسی لیے انشاءاللہ یہاں بات مکمل ہو گئی. سورہ لقمان کو آپ جا کر پڑھیں، آیت نمبر 12 سے بقیہ بعد میں 10-12 نصیحتوں کا تذکرہ ہے، اور درمیان میں والدین کا بھی تذکرہ تھا. چونکہ وقت مکمل ہو گیا لہذا اسے بیان نہیں کروں گا. ایک بات عرض کرتے ہوئے کہ چونکہ اہل بیت کی بات تھی، آج ہمارے نمونہ عمل اہل بیت ہیں، آئیڈیل اہل بیت ہیں، انہی کی طرف توجہ دینا ہے، انہیں اپنا نمونہ عمل بنانا ہے. اللہ تک پہنچنے کا راستہ بھی اہل بیت ہیں. زندگی گزارنے کے لیے ہمارے سامنے بہترین زندگی کا نمونہ عمل بھی اہل بیت ہیں. کامیاب ترین زندگی کا آئیڈیل بھی اہل بیت ہیں. اور ان ساری چیزوں میں جب اہل بیت آئیڈیل ہیں، اہل بیت کی زندگی میں جو بہت سی مجلسوں میں نے عرض کیا ہے کہ ایک اہم چیز جو اہل بیت کی ہمارے سامنے آئی ہے اور جس سے اہل بیت نے اپنی عظمتوں کا اقرار اور اعتراف لیا ہے، وہ آل محمد کا علم بھی ہے. قرآن یہی بات سے شروع، تو ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی. میں نے شروع میں عرض کیا تھا حکمت کا ایک معنی ہے علم عطا کیا ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ اگر علم دیتا ہے تو پھر علم دینے کے بعد یہ جناب لقمان کے سلسلے میں یہ آیت کی انشکر للہ، اللہ کا شکر ادا کرو. یعنی اگر ہم نے کوئی بڑی نعمت دی ہے تو ہم تم سے شکر کا بھی مطالبہ کر رہے ہیں. اور شاید شکر کا مطالبہ اس بات کا ہمارے لیے پیغام ہو کہ جو چیز اللہ کی نگاہ میں بڑی نعمت ہو اس کی جانب بھی ہمیں توجہ دینا ہے. اور اس کے لیے ہمارے 11 اماموں کی زندگی گواہ ہے کہ اہل بیت نے کبھی مال پہ ناز نہیں کیا ہے، دولت پہ ناز نہیں کیا ہے، زمین و جائیداد پہ ناز نہیں کیا ہے، اپنی حکومت و اقتدار پہ ناز نہیں کیا ہے، بلکہ آل محمد نے دنیا کے ہر انسان سے اپنے علم کی عظمت کا لوہا منوا لیا ہے. چاہے ان کے پاس حکومت و اقتدار چھن گیا ہو، چاہے ثقیفہ والوں نے آل محمد کی ظاہری حکومت پہ قبضہ کر لیا ہو، چاہے دشمنوں نے باغ فدق کے اوپر قبضہ کر لیا ہو، لیکن ان ساری چیزوں کے چھننے کے باوجود اہل بیت نے کبھی ان کے آگے سر نہیں جھکایا ہے، بلکہ انہی چھیننے والوں کو اپنے دروازے پر سر جھکا کر ہمارے اور آپ کے لیے پیغام دے دیا کہ ہم بھی اگر اہل بیت کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے علمی میدانوں میں محنت کر کے آگے بڑھیں گے تو ہمیں ذلت و رسوائی سے گزرنا نہیں پڑے گا، ہمیں شرمندگی سے گزرنا نہیں پڑے گا، ہمیں غلامی کی زندگی نہیں گزارنا پڑے گی. اگر عزت کے ساتھ آل محمد کے بتائے ہوئے راستے پر سربلندی کے ساتھ جینا ہے تو تعلیمی میدانوں محنت کرنا ہوگا. جب ہمارے پاس علم ہوگا تبھی ہم سر اٹھا کر جی سکتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. جانے والا بھی ایک مرد مومن تھا اور جوانی کی عمر تھی. میں جوانوں سے ایک بات عرض کروں گا کہ کوشش کریں کہ آج ہماری یہ پہچان جو ہمیشہ رہی ہے، درمیان میں کچھ عرصے اس پہچان کے اوپر کچھ آنچ آئی، اب کوشش کر کے اس پہچان کو دوبارہ حاصل کریں. اور اس 1400 سال میں ہم شیعوں کی پہچان ہمارا علم رہا ہے، ہماری ایک پہچان ہماری علمی صلاحیتیں رہی ہیں، ہمارا وقار ایک ہمارے علمی کمالات رہے ہیں. تو اگر ہماری پہچان ہمارا علم رہا ہے تو کوشش کریں کہ یہ ہماری دوبارہ پہچان واپس آ جائے. اور آ سکتی ہے اس لیے کہ جب ہماری قوم کے بہت سے جوان محنت کر کے اس ملک میں نام روشن کر سکتے ہیں تو پھر پوری قوم محنت کر کے یقیناً نام روشن کر سکتی ہے. الحمدللہ ہمارے یہاں بھی رزلٹ آیا ہے، مختلف امتحانات میں کتنے قوم کے بچے کامیاب ہوئے. ایسے جوانوں کی قدر ہونا چاہیے، ایسے جوانوں کا بہرحال تقدیر ہونا چاہیے، تشکر ہونا چاہیے کہ ہاں جنہوں نے محنت کی ہے. لیکن صرف جوانوں کا محنت کرنا چند کافی نہیں ہے، بلکہ آج ضرورت ہے کہ پوری قوم اس راستے میں آگے بڑھ رہی ہو. اور ختم کرتے ہوئے انصاف سے بتائیے، ابھی آپ کے سامنے کسی جوان کا نام آ جاتا ہے کہ فلاں جوان نے نام روشن کیا ہے، آپ بھی خوش ہوتے ہیں. اور انصاف سے بتائیے جب بچہ نام روشن کرتا ہے تو ماں باپ کتنا خوش ہوتے ہیں. ماں باپ بھی خوش ہوتے ہیں یقیناً کہ ہمارا بچہ آج یہاں تک پہنچ گیا ہے. جب ایک کامیاب ہونے سے قوم خوش ہو جاتی ہے اور امام ماں باپ خوش ہو جاتے ہیں
تو کیا ہمارے اس نام روشن کرنے سے ہمارا امام خوش ہوتا ہے؟ نہیں خوش ہوتا ہے۔ اس بات کا یقین رہے کہ اگر ہم بھی محنت کر کے آگے بڑھیں گے تو ہمارا امام خوش ہوگا۔ ختم کرتے ہوئے ہم اہل بیت کی تاریخ کو پڑھیں۔ اہل بیت کے شاگردوں میں جو جتنا قریب تھا اتنا ہی زیادہ صاحب علم بھی تھا۔ آپ تاریخ اہل بیت پڑھیے، اہل بیت کے ہاں جو جتنا قریب تھا اتنا صاحب علم بھی تھا، اور اہل بیت کی تاریخ میں جسے قریب کیا ہے اسے صاحب علم بنا دیا ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اہل بیت ایک صاحب علم اپنے چاہنے والوں کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ کوشش کریں کہ ہم اس راستے پر محنت کریں، بڑھیں۔ آج ہمارے ہاں زمانے کی بھی ضرورت ہے، حالات کے بھی تقاضے یہ ہیں کہ ہم محنت کر لیں۔ یقین رکھیے کہ اگر ہم نے علمی میدانوں میں محنت کر لی تو پھر نہ تو ہمیں کہیں ذلیل ہونا پڑے گا، نہ کسی کی غلامی برداشت کرنا پڑے گی، نہ کسی کے آگے سر جھکانا پڑے گا۔ تاریخ کو نگاہوں میں رکھے علم ہوگا تو دنیا آگے سر جھکانے پر مجبور ہوتی ہے۔ اس لیے کہ جب ہم نے اہل بیت کے عظمت کا اعتراف کر لیا اور اللہ کی وحدانیت کا، تو پھر ہمیں سب سے اہم چیز جس کی طرف توجہ دینا ہے وہ سربلندی ہے۔ ایک اہم چیز جو ولایت آل محمد کے روشنی میں ہمیں جس بات کا خیال کرنا ہے کہ ہمارے نفس اور ہماری عزت پہ آنس نہ آنے پائے۔ عزت نفس اصل ہے، بنیاد ہے، اور اس کے لیے اہل بیت نے قربانیاں دے دی ہیں، لیکن کسی کے آگے سر جھکانا گوارا نہیں کیا ہے۔ آج کربلا جیسی ایک جگہ جہاں اب عبداللہ الحسین کو 72 افراد کے جانیں پیش کر دینا راہ خدا میں گوارا تھا، لیکن یزید جیسے فاسق و فاجر کے آگے ذلت کو گوارا کر لیں، یہ گوارا نہیں تھا۔ ہیہات من الذلہ، یہ امام حسین کا جملہ تھا کہ ہرگز ہمیں ذلت گوارا نہیں ہے، ہرگز ہم ذلیل ہونا گوارا نہیں کر سکتے ہیں، ہم کسی کی غلامی کر لیں یہ گوارا نہیں ہو سکتا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت کے نشے میں چور ہو کر ہمیں غلام بنانا چاہے غلام نہیں بنا سکتی۔ اب عبداللہ الحسین کا پیغام تھا، اس کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ جب قربانیوں کی بات آئی ہے، 72 قربانیوں کا نذرانہ اب عبداللہ الحسین نے پیش کیا، اور ان قربانیوں میں ایک قربانی تو آقا حسین کی پیاس کی قربانی تھی، اس لیے کہ اختیار کے باوجود 3 دن پیاسا رہ جانا آسان نہیں ہوتا ہے۔ آپ انصاف سے بتائیے، اس تھوڑی بہت گرمی میں آپ کے سامنے پانی رکھا ہو اور صبح سے شام تک آپ پانی دیکھ کر پیاس کو برداشت کر لیں، آسان نہیں ہے۔ اور اس سے بڑھ کر آپ کے سامنے پانی موجود ہو، آپ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے بیٹھے ہوں اور آپ ان بچوں کی پیاس کو برداشت کر لیجئے، یہ آسان نہیں ہے۔ آپ کے بس میں ہو، آپ کے پاس طاقت ہو، آپ کے پاس قوت ہو، آپ کے پاس اختیار ہو، اور پانی سامنے موجود ہو، اور اس کے بعد آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے رہیں، برداشت کر لیں، آسان نہیں ہوتا ہے۔ لیکن یہی تو اب عبداللہ الحسین کا ایک پیغام تھا کہ صاحب اختیار ہیں، صاحب قوت ہیں، مجبور نہیں تھے امام حسین، یہ مصلحت پروردگار تھی، مشیت خدا تھی۔ یہی تو امتحان دینا تھا، یہی پیغام دینا تھا کہ امام حسین بچوں کا پیاسا رہنا گوارا کر لیں گے، لیکن کسی ظالم و باطل کے آگے سر جھکا دیں گوارا نہیں ہو سکتا ہے، کسی ذلت کا شکار ہو جائیں یہ گوارا نہیں ہو سکتا ہے۔ عزت نفسانی، عزت انسانیت کے لیے آگے بڑھنا یہ امام حسین کا درس تھا۔ کہہ دینا آسان ہوتا ہے، 3 دن بچے پیاسے ہیں۔ ایک موقع آتا ہے کہ 18 سال کے جوان کو خدا حافظ کہا ہے، اپنے لال کو خدا حافظ کہا، فرمایا میرے لال پہلے جاؤ خیموں میں خواتین سے رخصت ہو لو۔ جناب علی اکبر خیموں میں رخصت ہوئے ہیں۔ ایک جوان کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، تمام اعزاء کے لیے، تمام رشتہ داروں کے لیے سخت ہوتا ہے، لیکن یہیں سے ہمیں اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرنا، معبود جدائی کا غم تو ہوتا ہے، جدائی کا صدمہ تو ہے، لیکن ہم تیرے فیصلے کے آگے سر تسلیم کو خم کرتے ہیں۔ معبود ہمیں معلوم ہے کہ ہم لوگوں کو مصلحتیں نہیں معلوم ہے، یہ کس بنیاد پر تیرا فیصلہ ہے یہ تو بہتر جانتا ہے۔ اس بات کا یقین ہے تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو صاحب حکمت ہے، صاحب فضیلت، صاحب حکمت ہے، لہذا تیرا ہر فیصلہ حکمت کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہم تو چاہتے تھے کہ یہ نوجوان کچھ دن اور ہماری نگاہوں کے سامنے رہے، لیکن یہ تیرا فیصلہ برحق ہے، تو نے جو بہتر سمجھا ہے وہ کیا ہے، تیرا جو بہتر فیصلہ تھا۔ لیکن امام حسین کے لیے سوچیے، اپنے جوان کو بھیجا ہے، جس وقت واپس آئے ہیں خدا حافظ کہا۔ اب یہاں ایک روایت مشہور ہے جو پڑھی جاتی ہے کہ ایک دفعہ جناب علی اکبر جب روانہ ہوئے، کچھ دور آگے گئے تھے، کانوں میں آہٹ محسوس ہوئی، اب جو پلٹ کے دیکھا تو پلٹ کے منظر دیکھا کہ بوڑھا باپ کمر کو تھامے ہوئے چلا آ رہا ہے۔ رہبار کو روک دیا، بابا آپ نے تو مجھے خدا حافظ کہہ دیا تھا، یہ پھر پیچھے پیچھے آنے کی وجہ کیا ہے؟
ایک مشہور جملہ ہے ابا عبداللہ الحسین نے بیان کیا تھا، میرے لال کاش تم صاحب اولاد ہوتے، اس لیے کہ شاید بعض امتحانات کو یا بعض درد و غم کو سمجھ لینا ہر انسان کے لیے آسان نہیں ہوتا ہے۔ یعنی امام حسین کے شاید اس جملے کا مفہوم یہ ہو کہ ایک باپ کے سامنے جوان بیٹا دنیا سے رخصت ہو جائے، یہ باپ کے لیے آسان نہیں ہوتا ہے۔ مولا نے فرمایا کاش تم صاحب اولاد ہوتے، عزیز و خدا حافظ کہہ دیا۔ مولا حسین در خیمہ پر بیٹھے ہیں۔ اب آپ ایک جملہ عرض کروں گا کہ آپ کو اگر معلوم ہو کہ آپ کا بچہ موت و زیست کے درمیان ہے، بہت سے موقعوں پر ایسے مناظر آئے ہوں گے، ہاسپٹل میں ہے اور ڈاکٹر آ کر انکار کر دے کہ اب چند لمحوں کا مہمان ہے، انصاف سے بتائیے اس وقت آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ جب یہ یقین ہو جائے کہ ہمارا عزیز بس جانے والا ہے، کچھ لمحے کا مہمان ہے۔ آپ سوچئے مولا حسین در خیمہ پہ آ کے بیٹھ تو گئے، لیکن جانتے ہیں جو بھی گیا ہے واپس نہیں آیا ہے۔ بیٹا مرنے کی اجازت لے کر گیا ہے، عزیز و مولا حسین خیمے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بھی ایک امتحان کربلا میں اور سامنے آیا کہ اب تک جو بھی گیا ہے مقتل سے جنگ کے بعد واپس نہیں آیا ہے۔ لیکن یہ ابا عبداللہ الحسین کا امتحان تھا، بلکہ یہ کہوں کہ ایک بوڑھے باپ کا امتحان تھا کہ جناب علی اکبر ایک دفعہ مقتل سے واپس آتے ہیں، خون میں نہائے ہوئے ہیں، جنگ کر کے واپس آ رہے ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ امام حسین جیسا باپ ہے اور علی اکبر جیسا بیٹا ہے۔ آج آپ کا بیٹا آپ سے کسی بات کا مطالبہ کرے تو آپ کی محبت آپ کو مجبور کرتی ہے اس کے مطالبے کو پورا کرنے کے لیے۔ جناب علی اکبر جیسا بیٹا امام حسین جیسے باپ سے آ کر کسی بہت بڑی چیز کا مطالبہ نہیں کر رہا ہے، بلکہ آ کر کہتا بابا جان کاش پانی کا ایک قطرہ نصیب ہو جائے۔ آپ سوچئے جو ساقی کوثر کا لال ہو اس سے آ کر کوئی یہ کہہ رہا ہو کہ مجھے پانی کا ایک قطرہ مل جائے، امام حسین کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ اب یہاں پر یہ بھی مشہور ہے کہ فرمایا میرے لال اپنی زبان اپنے دہن میں دے دو، یا خود اپنی زبان دہنے جناب علی اکبر میں دی ہے۔ جناب علی اکبر کا اس وقت ایک جملہ مشہور ہے کہ فرمایا تھا بابا آپ تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسے ہیں۔ فرمایا بابا پیاس کی وجہ سے تو آپ کی زبان میں کانٹے پڑ چکے ہیں۔ فرمایا میرے لال جاؤ تمہارے دادا آب کوثر سے سیراب کریں گے۔ عزیز و جناب علی اکبر مقتل میں آئے، بس ختم کیا، ایک دفعہ حملہ کیا، سرزمین کربلا پر آ کر آواز دیتے ہیں بابا اپنے لال کا آخری سلام قبول کرو۔ ادھر مولا حسین کے کانوں میں آواز پہنچی، مقتل کا رخ کیا اس لیے کہ صبح سے جس نے بھی پکارا مولا حسین پہنچے ہیں، اور جب اپنا لال پکار رہا ہو۔ لیکن عزیزو ایک فرق یہ تھا کہ اس سے پہلے جب بھی مولا حسین مقتل گئے ہیں تو یقیناً جناب عباس بھی رہے ہوں گے، یقیناً جناب علی اکبر بھی رہے ہوں گے۔ اس سے پہلے جب بھی آقا مقتل میں جاتے ہوں گے کوئی نہ کوئی ہاشمی جوان ساتھ میں رہتا ہوگا۔ ابھی کچھ دیر پہلے اگر غازی عباس دنیا سے رخصت ہوئے اور مولا حسین مقتل میں آئے ہوں گے تو کم از کم جناب علی اکبر زندہ تھے، وہ باپ کے ساتھ مقتل میں آئے ہوں گے۔ لیکن عزیزو یہ کربلا میں پہلا موقع ہے جب آقا تنہا ہے۔ مقتل کا رخ تو کیا ہے لیکن اب کدھر جائے، ایک دفعہ زمین پہ گرتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر زمین پہ بیٹھ جاتے، آواز دیتے میرے لال علی اکبر آواز دو تاکہ تمہاری آواز کے سہارے بابا تم تک پہنچ سکے۔ عزیزو جناب علی اکبر کے سرحانے پہنچے ہیں۔ اب وہ منظر دیکھا جو خدا کسی باپ کو نہ دکھائے، بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا تھا، سوال کر لیا میرے لال خیر تو ہے؟ بابا جان سینے میں برچھی کینی ہے۔ اب یہ امتحان بھی سرزمین کربلا پر ہے۔ ایک دفعہ برچھی کینی کو مولا حسین نے پکڑا ہے، جیسے ہی برچھی کینی کو نکالا ہے علی اکبر نے تڑپ کے گلے میں باہر ڈال دی، بس ایک جملہ کہہ سکے بابا خدا حافظ۔
اب آپ کے سامنے جوان کا وہ منظر ہوگا. آخری جملہ ہے، جب جوان کا جنازہ اٹھا ہوگا، انصاف سے بتائیے جب آج مجلس میں اتنا مجمع ہے تو جنازے میں کتنا مجمع رہا ہوگا؟ کتنے لوگوں نے جنازے کو سہارا دیا ہوگا؟ کتنے لوگوں نے جنازے کو اٹھایا ہوگا؟ آج کوئی انسان دنیا سے جاتا ہے، آج کوئی چاہنے والا دنیا سے جاتا ہے تو بہت سے اس کا جنازہ اٹھانے کے لیے آگے بڑھ جاتے ہیں. لیکن ہائے کربلا میں ایک 18 سال کے جوان کا جنازہ تھا. ایک بوڑھا باپ جوان کے سرانے ہے، جنازے کو اٹھانا چاہا، اتنا ٹکڑے ٹکڑے جنازہ تھا کہ جنازہ اٹھ نہ سکا. مولا نے جنازے کو اٹھایا پھر رکھ دیا، پھر جنازے کو اٹھایا پھر رکھ دیا. جب جنازہ نہ اٹھ سکا ایک دفعہ خیمے کا رخ کیا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے دکھائی دیے، آواز دیتے ہیں بنی ہاشم کے بچوں آؤ، علی اکبر کے لاشے کو سہارا دو. چھوٹے چھوٹے بچوں نے جنازے کو اٹھایا ہے، پیچھے پیچھے بوڑھا باپ سر و سینے کو پیٹتے ہوئے والی اکبرہ والی اکبرہ. اور یہ مرثیہ بھی پڑھتے جاتے ہیں، اے میرے لال تم تو رخصت ہو گئے، تمہارا بابا تنہا ہو گیا. اے میرے لال علی اکبر سدھارو، اب تمہارا باپ بھی تم سے آ کر ملتا ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خدایا ہماری اس عبادت کو قبول فرما. خدایا اس ذکر کو مرحوم کی مغفرت کا ذریعہ قرار دے. خدایا مرحوم کے درجات کو عالی فرما، تمام مرحومین کی مغفرت فرما. حاضرین کے اعزاز جو مرحوم ہو گئے ان سب کو جوار رحمت میں، جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما. پالنے والے ہم لوگوں کو اپنے مرحومین کو اصالہ ثواب کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما. خدایا یہاں جتنے مومنین موجود ہیں ان سب کی تمام دعاؤں کو قبول فرما. خدایا سب کی پریشانیوں کو دور فرما. خدایا جو بیمار و مریض ہیں ان سب کو شفا اور صحت عطا فرما. پالنے والے اہل بیت اطہار کا واسطہ ہے، ہم سب کو توحید کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرما. معبود ہم سب کو معرفت امام عطا فرما. خدایا تعلیمات امام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. خدایا ہم سب کو اہل بیت کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. خدایا ہمارے سماج سے ہر طرح کی جہالت کا خاتمہ فرما. خدایا بے دینی کا خاتمہ فرما. خدایا دشمنان دین کو ان کے تمام سازشوں میں ناکام فرما. خدایا دین اور دین حق کے ماننے والوں کی حفاظت اور نصرت فرما. پروردگارہ اہل بیت کا واسطہ ہم سب کو علم و عمل کی توفیق عطا فرما. خدایا ہم سب کو محنت کرنے کی توفیق عطا فرما. خدایا ہمارے جوانوں کو، ہمارے بچوں کو بالخصوص علمی میدانوں میں، اقتصادی میدانوں میں محنت کر کے سب سے آگے رہنے کی توفیق عطا فرما. خدایا اہل بیت کا واسطہ دنیا سے ظلم و ظالمین کا خاتمہ فرما. خدایا محمد آل محمد پر اپنی رحمتیں نازل فرما. خدایا ان کے دشمنوں پر اپنا عذاب نازل فرما. خدایا اہل بیت اطہار کا واسطہ دنیا میں جہاں جہاں بھی حق کے ماننے والے اہل بیت کے پیروکار ہیں ان سب کی جان و مال، عزت و ناموس کی حفاظت فرما. خدایا جہاں بے گناہوں کا قتل عام ہے اس قتل عام کا خاتمہ فرما. معبود اہل بیت اطہار کا واسطہ ہے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما. گزارش ایک دفعہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ قل هو اللہ پڑھ کر جملہ مرحومین مومنین مومنات اپنے تمام اجزاء مرحوم ہو گئے ہیں اور مرحوم سے ذکی حیدر ابن سے ذوالفقار حیدر صاحب کی روح کو ایصال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یا حسین یا حسین کس طرف ڈھونڈنے آؤں اکبر کہہ رہے تھے یہ مقتل میں سرور کہ
किस तरफ ढूंढने आऊं अकबर। हर तरफ दुश्मनों का है लश्कर, हर तरफ दुश्मनों का है लश्कर। किस तरफ ढूंढने आऊं अकबर। कह के एक बार बाबा पुकारो, पास आ जाऊं तो फिर सिधारो। एक बार बाबा पुकारो, पास आ जाऊं तो फिर सिधारो। हर कदम पर मैं खाता हूँ ठोकर, किस तरफ ढूंढने आऊं अकबर। किस तरफ ढूंढने आऊं अकबर। मुझसे सब बेखबर हो रहे हैं, मेरे साथी थके सो रहे हैं। कौन पहुँचाए बाजू पकड़ कर, पहुँचाए बाजू पकड़ कर। किस तरफ ढूंढने आऊं अकबर। ग़म अब्बास के ख़ाम कमर थी, रोशनी तुमने आँखों की ले ली। ग़म अब्बास के ख़ाम कमर थी, रोशनी तुमने आँखों की ले ली। जिंदगी अब तो बेटा है दूभर, किस तरफ ढूंढने आऊं अकबर। ये मातल में सरवर, किस तरफ ढूंढने आऊं अकबर। कुछ फूफी का तो पैगाम सुन लो, जो भी कहना है वो मुझसे कह दो। मुंतज़िर है वो खेमे के दर पर, किस तरफ ढूंढने आऊं अकबर। ऐ रसूले खुदा की निशानी, आखिरी बार मांगा था पानी। ऐ रसूले खुदा की निशानी,
کر سکا اس کو پورا نہ سرور، کس طرف ڈھونڈنے آؤں اکبر، اندر لباس ماہل رہا تھا نوجوان جب کہ دم توڑتا تھا، شاہ کہتے تھے دل کو پکڑ کر، کس طرف ڈھونڈنے آؤں اکبر، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا شمس الشموس، السلام علیکہ یا انیس النفوس، السلام علیکہ یا المدفون بعرض، السلام علیکم غیثۃ الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا صاحب العصر الزمان، علمان علمان علمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا امام الجان، عجل اللہ تعالی فرجک وسعل اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی